بسمہ فارغ وقت میں کلاس روم سے نکل کر کیفیٹیریا کی جانب چل پڑی۔ شمائمہ کی غیر موجودگی میں اس نے سبزہ زار کا رخ نہیں کیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے مناسب جگہ تلاش کی اور تبھی اسے ایک کونے میں شگفتہ اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ چائے پیتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ بسمہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھ سکتی ہوں؟ پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ شگفتہ چونکی اور کچھ کہے بنا سر کو اس بات میں جنبش دی۔ بیرے کو چائے کا بتا کر اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرا نام بسمہ ہے۔ شگفتہ کے چہرے پر بے چینی ظاہر ہوئی۔ مجھ سے کوئی کام؟ اگر برا نہ لگے تو تھوڑی سی معلومات درکار تھیں۔ بسمہ نے لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی تھی۔ شگفتہ نے منہ بناتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ اس دن آپ معاویہ علی صدیقی کے ساتھ شاید پیسوں کے معاملے میں جھگڑ رہی تھیں۔ بعد میں غالباً اس نے تمام رقم واپس بھی کر دی تھی اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں آپ کا برتاؤ کافی توہین آمیز تھا۔ شگفتہ کی حیرانی غصے میں تبدیل ہوئی۔ کسی کی ذاتیات میں دخیل ہونا بد تہذیبی ہی نہیں بےہودگی بھی ہے۔ بسمہ نے بات سنبھالی۔ معافی چاہتی ہوں مس شگفتہ، لیکن میرا مقصد نہ تو اذیت پہنچانا تھا اور نہ آپ کا مذاق اڑانا۔ شگفتہ کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں ابھریں۔ کب سے میری ٹو میں ہو اور تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ وہ آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ درست لہجے کو ہضم کرتے ہوئے بسمہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ معاویہ نے آپ کو شگفتہ احسان کہہ کر مخاطب کیا تھا اور آپ کی ٹو میں نہیں لگی۔ مجھے بس معاویہ کی اصلیت معلوم کرنا ہے۔ سمجھ لو ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ شگفتہ نفرت سے بولی۔ کسی معصوم لڑکی کا گھٹیا لڑکے سے کیا کام؟ اور وہ معصوم لڑکی تمہارے علاوہ کوئی اور ہے تو جان لو اب تک معصوم نہیں رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ حیران ہونے کی باری بسمہ کی تھی۔ مطلب وغیرہ اسی معصوم لڑکی سے پوچھ لینا۔ چائے کی خالی پیالی پرچ میں رکھتے ہوئے شگفتہ نے اٹھنے کو پر تولے۔ بسمہ لجاجت سے بولی۔ شگفتہ بہن، اپنی قیمتی وقت سے چند منٹ عنایت کر دو۔ اس کا ملتجی لہجہ سن کر شگفتہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہنے لگی۔ کیا پوچھنا ہے؟ معاویہ کی اصلیت کے بارے میں جاننا ہے۔ وہ شخص اپنی شکل و صورت کے بالکل برعکس ہے۔ اجلے چہرے کا مالک اندر سے کتنا گندا، گھناؤنا اور غلیظ ہے، اس بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ دولت کے حصول کی خاطر لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھانسنا، چکنی چپڑی باتوں میں بہلا پھسلا کر انہیں آخری حد عبور کرنے پر مجبور کرنا اور پھر ان لمحات کی فلم اور تصاویر بنا کر لڑکیوں کو بلیک میل کر کے رقم اینٹھنا، یہ اس آدمی کا کاروبار ہے۔ میں پہلی لڑکی نہیں ہوں، درجن بھر لڑکیاں اس کی زندگی کا شکار ہو چکی ہیں۔ تمام نے اس کی شریک حیات بننے کی غلط فہمی میں وہ حد عبور کر لی تھی جو ایک لڑکی کو کسی حالت میں بھی نہیں پھلانگنا چاہیے۔ اسے نہ صرف دولت کی ہوس ہے بلکہ وہ خوبصورت لڑکیوں کو داغدار کرنے کا بھی شوقین ہے۔ اس زمن میں معصوم اور بھولی بھالی صورت اس کا بہترین ہتھیار ہے، اور یہ تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ہم لڑکیاں کتنی احمق اور بیوقوف ہوتی ہیں۔ پیار کے دو بول سن کر آنکھیں بند کر کے سب کچھ ہار جاتی ہیں، اور جب آنکھیں کھولتی ہیں تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ شگفتہ کا لہجہ دھیما سہی مگر زہریلے الفاظ بسمہ کو آتشی لاوے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ چائے پینا بھول چکا تھا۔ ہونٹوں پر بمشکل نکلا۔ یقین نہیں آ رہا۔ خود پر بیتے گی تو یقین آ جائے گا۔ شگفتہ بات ختم کر کے چل دی۔ بسمہ سر پکڑے کافی دیر بیٹھی رہی۔ ایک دم ہی گتھی سلجھ گئی تھی کہ معاویہ نے شمائمہ کی جانب کیوں پیش قدمی کی تھی۔ اس کی وجہ نہ تو شمائمہ کا پردہ دار ہونا تھا اور نہ معاویہ کو کسی پاک کردار اور باحیا لڑکی کی تلاش تھی۔ وہ شمائمہ کو دولت مند سمجھ کر متوجہ ہوا تھا۔ جو ہی شمائمہ کی غربت کا پتہ چلا اس کی اصلیت کھل گئی، اور جب شمائمہ کی صورت دیکھی تو اس کی غلیظ فطرت دولت بھلا کر شمائمہ کے پرکشش بدن کے حصول کی متمنی ہوئی۔ 2+2=4 کی طرح بسمہ ہر نتیجہ نکالتی گئی۔ چائے کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے پیسے فرش کے نیچے رکھے اور کیفیٹیریا سے باہر نکل آئی۔ پڑھنے کو بالکل ہی دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گھر واپسی کو ترجیح دی تھی۔ بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں، تم نے غلط ضد پکڑی ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا کمرے میں بند رہنے کے بعد جب وہ رات کے کھانے پر بھی نہ آیا تو عالیہ کو اس کی خوابگاہ میں داخل ہونا پڑا۔ جواب دیے بغیر اس نے ریموٹ سے دھیمی آواز میں چلتی ہوئی غزل کی مکمل آواز کھول دی تھی۔ کمرے کی محدود فضا غلام علی کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا۔ کیا بےہودگی ہے معاویہ۔ ماں نے ریموٹ چھین کر ٹی وی بند کیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں جو طے کر لیتا ہوں
اس سے سرے منہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ کی نصیحتیں اور پاپا کو سمجھانا بیکار ہے۔ شمیمہ رانی کو بیوی بنانا ہے تو بس بنانا ہے۔ پاپا مجھے آگ کر سکتے ہیں، گھر سے نکال سکتے ہیں، لیکن میرے دل سے شمیمہ سے شادی کا خیال نہیں نکال سکتے۔ عالیہ روحان سی ہوئی۔ بیٹا تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہ غریب غربا الٹے سیدھے حربے آزماتے رہتے ہیں، کہیں اس ڈائن نے میرے شہزادے پر کوئی جادو تعویذ تو نہیں کرا دیا؟ معاویہ کے ہونٹوں پر اذیت بھری ہنسی ابھری۔ آپ کو میری خوشی عزیز نہیں ہے؟ اپنی زندگی کے بارے میں کم از کم مجھے اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ مرضی کی شادی کر سکوں۔ کس نے کہا ہے مرضی کی شادی نہ کرو؟ تمہاری خوشی سر آنکھوں پر بیٹھا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان اس قابل ہو کہ کسی سے ذکر کرتے ہوئے ہمیں سب کی محسوس نہ ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح میری جان، ایک ڈرائیور کی بیٹی کو ہم کیسے متعارف کروائیں گے؟ آپ کو لڑکی کے کردار، اس کی شرافت، اچھی شکل و صورت اور بہترین بول چال سے غرض ہونا چاہیے، نہ کہ مال و دولت اور نام نہاد اونچے خاندان سے۔ عالیہ کے لیے اس کی دلیل کسی لائق نہیں تھی۔ پیار اور محبت عارضی کھیل تماشا اور وقتی جوش و خروش ہوتا ہے۔ اپنا معیار دیکھو معاویہ، نیچ خاندان کی لڑکی کے ساتھ تم کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر محفل اور تقریب میں ہنسی اور استہزاء کا نشانہ خود ہی بنو گے اور ہماری سبکی بھی کرواؤ گے، اور لڑکی بھی اس ماحول کو ہضم نہیں کر پائے گی۔ خدارا عقل کے ناخن لو، فضول ضد میں ہمارا سکون برباد نہ کرو۔ معاویہ ضد ہوا۔ برہمن، کشری، ویش، شودر کا تصور ہندو مت میں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی کا غریب ہونا اس کے نیچ یا ذلیل ہونے کی دلالت نہیں کرتا۔ عالیہ قطعیت سے بولی، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ خواہ کی ضد میں نہ خود کو ہلکان کرو اور نہ یہ ہمیں اذیت دو۔ معاویہ نے جواب دینے کی بجائے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور چہرے پر رکھ لیا۔ عالیہ نے امید بھرے لہجے میں پوچھا، کھانا لے آؤں؟ بھوک نہیں ہے۔ تھوڑا سا تو کھا لو۔ چہرے سے تکیہ ہٹا کر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ وہ عجیب انداز میں بولا، میرے ایک کلاس فیلو کے بھائی نے اس وجہ سے خودکشی کر لی تھی کہ والدین پسند کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ تیرے منہ میں خاک؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ممی جان آرام کریں۔ اس کا ہاتھ بالوں سے ہٹا کر معاویہ نے دوبارہ تکیہ سر پر رکھا اور کروٹ تبدیل کر کے پیٹھ موڑ لی۔ عالیہ چند لمحے دکھی نظروں سے گھورنے کے بعد باہر نکل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیٹھ محمد علی صدیقی کا سامنا کر رہا تھا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، برخدا سنا ہے خودکشی کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں پاپا، ایک واقعے کا ذکر کیا تھا ماما سے اور وہ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھی۔ صدیقی صاحب نے موضوع تبدیل کیا، جیب خرچ میں کتنا اضافہ چاہتے ہو؟ نفی میں سر ہلایا کہ جیب خرچ بڑھوانے میں دلچسپی نہیں ہے۔ اسپورٹس کار کا نیا ماڈل بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور سوئٹزرلینڈ یا پیرس میں ایک ہفتہ گزارنا بھی تمہیں دماغی فتور سے نجات دلانے میں مفید ثابت ہوگا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے لالچ دینا جاری رکھا تھا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ سب منوانے کو مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ باتوں پر سمجھوتا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تم جوا کھیلتے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، لڑکیوں سے غلط تعلقات رکھتے ہو، آوارہ گردی کرتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام باتوں کو نظر انداز کرنا اس لیے آسان تھا کہ ہمارے طبقے میں یہ نوجوانوں کے شوق ہوتے ہیں، اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان میں صرف وہ شوق باقی رہتے ہیں جو انسان کی فطرتی ضرورت ہوتے ہیں۔ لیکن شادی ایک مستقل معاہدہ ہے۔ یہ لڑکی کا نہیں، دو خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے۔ سوچو، ایک ڈرائیور محمد علی صدیقی کا سمدھی ہوگا، اس کی بیوی جو شاید سیٹھ عبدالکریم صالح کے گھر میں خانسامہ ہو، وہ عالیہ علی صدیقی کی سمدن ہوگی، اور یہ تعلق عارضی نہیں مستقل ہوگا۔ میرے پوتوں پوتیوں کے نانا نانی کسی دوسرے کے گھر میں نوکر ہوں گے؟ ذرا سوچو یار، یہ ہماری ناک کاٹنا نہیں، معاشرتی تعلقات کا گلا گھونٹنا ہے۔ تم جب اور جس سے شادی چاہو کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس اتنی درخواست کروں گا، لڑکی کا خاندان ایسا نہ ہو کہ تمہارے والدین منہ چھپاتے پھریں۔ کیا محمد ایک سے اور شادی دوسری سے کی جا سکتی ہے؟ معاویہ نے اپنے تئیں باپ کو لاجواب کرنا چاہا۔ سیٹھ محمد علی کے والد کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ محبت کے جنازے کا نام شادی خانہ آبادی ہے۔ تم ڈرائیور کی بیٹی سے محبت کرو یار، وہ جس حد تک جا سکتی ہے لے جاؤ۔ رات کو لمبی لمبی کھولے کرو، دن کو سیر سپاٹے کرو، اچھے ہوٹلوں میں لے جا کر کھانے وغیرہ کھلاؤ، شاپنگ کراؤ۔ اگر اسے گھر سے اجازت مل سکتی ہے تو بے شک بیرون ملک سے بھی گھما لاؤ، لیکن اس سے شادی نہ کرو، اور شروع دن سے اس کے دماغ میں بٹھا دو کہ شادی تم والدین کی مرضی سے ہی کرو گے، کیونکہ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں تمہیں عاق کر دیا جائے گا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔
سیٹھ محمد علی صدیقی نے کہکا لگایا، یار محبت کسی ایسی لڑکی سے کرو نا۔ معاویہ بے بسی سے بولا، محبت کسی اختیاری جذبے کا نام تو نہیں نا؟ بکواس، محبت بس دماغی خلل کا نام ہے۔ جو لڑکی شکل و صورت اور جسمانی خال و خط سے پرکشش ہو، اس سے محبت کرنے والے ہزاروں لاکھوں مل جاتے ہیں، اور جو لڑکی بدصورت یا قبول صورت ہو، اس کا عاشق ڈھونڈتے نہیں ملتا۔ اسے محبت نہیں، جنسی تقاضے کا نام دو تو بہتر رہے گا۔ جوانی میں میں نے 9-10 لڑکیوں سے طوفانی عشق کیا تھا۔ میری آخری محبت سبیحہ تھی، ایک کلرک کی بیٹی، اور اس کے بعد میں نے والدین کی مرضی سے شادی کر لی۔ دیکھ لو کتنی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ پچھلے دنوں سبیحہ ملی تھی، بیٹے کی بے روزگاری کا رونا رو رہی تھی۔ میں نے اس کے بیٹے کو نوکری پر رکھ لیا۔ دعائیں دے دے کر نہیں تھک رہی تھی۔ مجھے دعوت پر بھی بلایا، لیکن مصروفیات کا بہانہ بنا کر میں نے جان چھڑا لی، ورنہ سبیحہ وہ لڑکی تھی کہ جب تک میں رات کو 3-4 گھنٹے کال پر بات نہ کر لیتا، سو نہیں سکتا تھا۔ اور کیا منہ کھلواتے ہو؟ میری سیکرٹری مس سونیا ایک اور محبوبہ لبنہ کی بیٹی ہے۔ لبنہ بھی سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جوان بیٹی کو نوکری دلانے کو اسے بھی میری یاد آئی۔ میں نے بھی مایوس نہیں کیا۔ یقین مانو سونیا مجھے باس نہیں انکل سمجھتی ہے، اور میرا ہر کام نہایت خلوص اور محبت سے سر انجام دیتی ہے۔ دیکھ لو اب تک پرانی محبتیں نبھا رہا ہوں، خدا بھی راضی، لوگ بھی خوش۔ معاویہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ والد سے لاجواب ہو جائے گا۔ معاویہ کے پاس لے دے کر ایک ہی دلیل بچی تھی کہ وہ شمیمہ کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ دلیل نہیں ہٹ دھرمی تھی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ محبت ہونے کے بعد دل ہمیشہ ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے۔ کوئی منطق، دلیل، برہان اور سمجھداری کی بات پلے نہیں پڑتی، اس کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے، مجھے وہ چاہیے اور بس۔ باپ کی باتیں معاویہ کا دماغ قبول کر رہا تھا، لیکن دل کو وہ حل منظور نہیں تھے۔ شمیمہ بھی بغیر نکاح یا منگنی کے اسے تعلق پر آمادہ نہ ہوتی۔ مختصر تعلق کے باوجود معاویہ اس کی فطرت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ مرد اور عورت کی دوستی کا تو اس کے ہاں تصور ہی نہیں تھا۔ اسے مسلسل سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سیٹھ محمد علی نے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ وہ دھیرے سے بولا، کوئی اس شخص سا دنیا میں کہاں ہوتا ہے، لاکھ چہروں میں جسے دل نے چنا ہوتا ہے۔ ہم تو اس موڑ پر چاہت میں آ پہنچے ہیں جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ ہوتا ہے۔ بکواس کا مطلب؟ سیٹھ محمد علی صدیقی کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، اگر بیٹے کی خوشی عزیز ہے تو ماما اور آپ کو رشتہ مانگنے جانا پڑے گا۔ وہ تلخی سے بولے، تم رشتہ مانگنے کی بات کر رہے ہو؟ اس کے والدین اگر بیٹی کا رشتہ دینے کو چل کر بھی آئیں تو بھی میں قبول نہ کروں۔ معاویہ حتمی لہجے میں بولا، شمیمہ یا کوئی نہیں منظور ہے۔ صدیقی صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا، اس لڑکی سے شادی پر تم زور نہ دینا، اور کسی دوسری لڑکی سے شادی کو ہم تمہیں مجبور بھی نہیں کریں گے۔ معاویہ نے زخمی نظروں سے والد کو دیکھا، اگر میری خواہش کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے تو آپ پر زور نہیں دوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں خودکشی یا کوئی ایسا کام بھی نہیں کروں گا جس سے مجھے یا آپ کو نقصان پہنچے۔ البتہ طبعی موت اللہ پاک کے ہاتھوں میں ہے، اور غمی خوشی انسان کے موڈ کے تابع ہوتی ہے۔ پھر کھانا کھاؤ۔ صدیقی صاحب کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ انہیں لگا وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں۔ زرینہ ماسی کو بتاتے جانا، لے آئیں گی۔ معاویہ کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ پیریڈ شروع ہونے سے 2-3 منٹ پہلے بسمہ کو سبزہ زاری کی طرف بڑھتا دیکھ کر شمیمہ نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ بسمہ شرارت سے بولی، کل سے پیٹ میں کافی بوجھ ہے، جب تک ہلکا نہ کر لوں درد ختم نہیں ہوگا، اس لیے سبق سے یہ ضروری ہے۔ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے شمیمہ معصومیت سے بولی، بیت الخلاء تو اس جانب ہے۔ بسمہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کراہی، اللہ پاک تمہیں عقل دے شمو، کیا کل سے مجھے بیت الخلاء نہیں ملا جو تم اس جانب رہنمائی کر رہی ہو؟ تو پیٹ میں درد ہونے کا اور کیا مطلب ہے؟ شمیمہ اب تک نہیں سمجھی تھی۔ خدا کی بندی، عورتوں کے پیٹ میں درد کسی راز کے معلوم ہونے کے بعد یا نہ اگلنے پر شروع ہوتا ہے۔ شمیمہ کسیاتے ہوئے بولی، تبھی تم ابو جان کی ہر بات کا جواب ہوں ہاں میں دے رہی تھی۔ شکر ہے تم نے اتنا تو سوچ لیا۔ سنگی بینچ پر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے شمیمہ کا بازو پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا تھا۔ اب جلدی سے پھوٹو۔ شمیمہ کے لہجے میں اشتیاق چھپا تھا۔ بسمہ نے تمہید باندھی، کل شگفتہ سے ملی تھی۔ کون شگفتہ؟ شمیمہ نے حیرانی ظاہر کی۔ بتایا تو تھا، ایک لڑکی نے کیفیٹیریا میں اس منحوس کو کھری کھری سنائی تھی۔
چلنا چاہیے، رکھائی سے کہتے ہوئے شمائمہ نے اٹھنے کو پر تولے۔ جانے کی کوشش کی تو اس کے بعد بسمہ کو مخاطب کرنے کی حسرت کرتی رہو گی۔ بسمہ کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ شمائمہ ناراضگی کا اظہار کرنے کے باوجود اٹھی نہیں تھی۔ مجھے وہ برا نہیں لگتا یا تمہاری خیر خواہ نہیں ہوں، بسمہ طیش میں آ گئی تھی۔ ایسا میں نے کب کہا؟ شمائمہ رونے پر تیار ہو گئی تھی۔ بسمہ مطلب کی بات پر آئی۔ کل میں شگفتہ کو ملی تھی کیونکہ دل میں کرید تھی اور یقین کرو شگفتہ کی باتیں سن کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی شخص اتنا غلیظ، گھٹیا اور بے غیرت ہو سکتا ہے، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ امیر لڑکیوں کو پیار محبت کا جھانسا دے کر ان کی دولت پر عیاشی کرتا ہے، جذباتی دھونس اور جھوٹی محبت جتا کر انہیں پامال بھی کرتا ہے، اور ان لمحات کی خفیہ ویڈیو بنا کر بعد میں لڑکیوں کو بلیک میل کر کے لمبی رقمیں بھی بٹورتا ہے۔ تمہیں بھی اس نے دولت مند سمجھا۔ پتہ چلنے پر تمہاری توہین کرنے کو ہر حد پھلانگ دی، اور جو ہی پرکشش صورت دیکھی اس کے اندر کا شیطان تمہارے حصول کے در پر ہوا۔ تبھی اس مکار نے ہم سے بھی معافی مانگ لی اور چچا جان سے بھی معذرت کر لی، اور پوری جماعت کے سامنے بھی غلطی کا اقرار کر لیا۔ شمائمہ کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزش نمودار ہوئی۔ ڈر اور غصے میں اس کی یہی حالت ہوا کرتی تھی۔ بسمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگی، گویا بزبان خاموش کہہ رہی ہو، ڈرتی کیوں ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جانتی ہوں ان باتوں کا علم نہ ہونے کے باوجود تم نے اس گھٹیا شخص کی طرف مائل نہیں ہونا تھا۔ میں بس تمہیں مزید چوکنا اور ہوشیار کرنا چاہتی تھی تاکہ تم اس کی کسی چال، حربے اور ہتھ کنڈے میں نہ آ جاؤ۔ تم نہایت سادہ لو، بھولی بھالی اور معصوم ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی عیار اور مکار تمہیں دھوکہ دے سکے۔ شمائمہ اس سے لپٹ کر روتی تھی۔ تم بہت اچھی ہو بسمہ۔ بسمہ شرارت سے ہنسی۔ اگر تم بلا ناغہ پراٹھا لاتی رہیں تو ہزار کوششوں کے باوجود بھی تم سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ شمائمہ جذباتی لہجے میں بولی، اللہ پاک نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے ایک تمہارا ساتھ بھی ہے۔ چاپلوس کہیں کی؟ بسمہ نے کہکا لگا کر اسے جذباتی کیفیت سے نکالا۔ شمائمہ بھی مسکرا دی۔ یونیورسٹی وہ صرف شمائمہ کو دیکھنے آیا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ نقاب میں ہوتی، لیکن اب وہ موہنا چہرہ معاویہ کے لیے انجان نہیں تھا۔ اتنی بار اس کی ویڈیو دیکھی تھی کہ ہر سیکنڈ کی حرکت یادداشت میں محفوظ ہو گئی تھی۔ تمام تصاویر کو اتنی بار دیکھا تھا کہ چہرے کے ہر خلیے کی پہچان ہو گئی تھی۔ گلابی ہونٹوں پر دائیں جانب ایک چھوٹا سا تل تھا جو سرخ و سفید چہرے پر یوں جگمگا رہا تھا جیسے صاف موسم میں چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ اس سے 3-4 گنا بڑا تل بائیں گال کے لوب پر سے 2-3 انچ نیچے اس جگہ پر تھا جہاں سے رخسار کی حد شروع ہوتی ہے۔ اگر یاقوتی ہونٹوں کے باہم ملنے کی باریک لکیر کو ہونٹوں کی حدود سے آگے تک کھینچ دیا جاتا تو وہ مذکورہ تل سے مل جاتی۔ کانوں میں کالے رنگوں والے ڈراپس تھے، گلے میں سفید چمکدار منکوں کا ہار تھا جس کی چمک اس کی جلد کی رنگت سے مات کھا رہی تھی۔ ہار میں دل کی شکل کا کالے رنگ کا لاکٹ تھا جو سراہی دار گردن کے ساتھ چپک کر اپنی خوش قسمتی پر پھول نہیں سما رہا تھا۔ گھنے سیاہ بالوں کی وضاحت کو کالی گھٹا کی تشبیہ بھی ناکافی لگ رہی تھی۔ بال اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور دوپٹہ اس مہارت سے اوڑھا تھا کہ سیاہ رنگ کے سیاہ ناگ قید ہو گئے تھے۔ جب غصے میں آ کر دوپٹہ اتارا تبھی بکھر کر کندھوں کے نیچے تک پھیل گئے تھے۔ اگر نیاگرا فال کے پانی کا رنگ گہرا سیاہ ہوتا تو ان زلفوں کے اس پر پھیلنے کو اسے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ گھنی بھویں کمان کی طرح مڑی ہوئی تھیں جو سرمگی آنکھوں کے تیز دھار تیروں کو ایک تسلسل سے سامنے والوں پر پھینک رہی تھیں، اور پلکوں کی دلربا جھالر نے قتل و غارت کی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ وہ اونچے قد اور شریر قامت کی تھی، جسمانی نشیب و فراز کھلے گاؤن میں مستور تھے، لیکن جب اس نے گاؤن اتار پھینکا تب پتہ چلا کہ گاؤن میں کیا قیامت چھپائی ہوئی تھی۔ کھلا ہونے کے باوجود کالے رنگ کی قمیض چند مقامات پر مزید کپڑے کی متقاضی نظر آ رہی تھی۔ قمیض پر سفید دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ کالی قمیض پر جیسے سفید بیل بوٹے بھلے لگ رہے تھے، یوں ہی گورے بدن پر کالی قمیض بھی خوب جچ رہی تھی۔ شلوار کے پائچوں پر بھی سفید دھاگے کا کام ہوا تھا۔ جوتے بھی کالے رنگ کے تھے جو پالش یا اپنے مقدر پر نازاں ہونے پر لشکاریں مار رہے تھے۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرانی اور
दहशत उभरी थी। पलकों की झालर ने मुकम्मल खुलकर मोटी आंखों के हुजूम को वसअत दे दी थी। अगर रंग का फर्क नजरअंदाज कर दिया जाए तो इस वक्त वो आंखें दोपहर के वक्त खुले हुए सूरजमुखी के फूल के मुशाबे लग रही थीं। चेहरे की रंगत हल्की गुलाबी थी जो गुस्से की वजह से लाल अंगारा हो गई थी। किसी का चेहरा यूं रंगत तब्दील कर सकता है, ये मंजर पहली बार मुआविया ने देखा था। और फिर उसके गुलाब की पत्तियों से होंठ लर्जे, यूं जैसे नसीब सहरी के झोंकों में हल्की सी शिद्दत आने पर सुर्ख गुलाब की शबनम पर तड़पती धीरे से हिलती है। अगर मुआविया को मयार हुस्न मुकर्रर करने की दावत दी जाती तो वो बगैर झिझके शुमाइमा के सरापे को कसौटी करार दे देता। गज़ाला को कुछ कहने से पहले निगाह का ज़ाविया तब्दील हुआ और मुआविया की बदबख्ती पर मुहर सब्त हो गई। उसकी निगाहों में नफरत, हकारत, बेबसी, गुस्सा, दहशत और न जाने क्या क्या उभरा था। पहले उसकी गुफ्तगू में तंज, शिकायत और शिकवे का इजहार हुआ जो बतदरीज कहरो गज़ब में ढल गया था। वीडियो को पहली बार देखने के बाद वो हमेशा आवाज़ बंद करके देखता था। शुमाइमा के अल्फाज का सामना करना उसके बस से बाहर था। वो यूनिवर्सिटी उसकी क़ुर्बत महसूस करने आता था। उसे गायब पाकर जी ऊब गया था। कुछ मालूम नहीं था कि पहले पीरियड में प्रोफेसर साहब ने क्या पढ़ाया था। वो बस गाहे गाहे शुमाइमा की खाली नशिस्त को घूर कर रह जाता। प्रोफेसर साहब के निकलते ही उसने भी जाने का इरादा कर लिया था। चलता हूँ। उसने इजाज़त तलब नज़रों से अकील को देखा। अकील ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो नहीं आई ना। मुआविया ने धीरे से सर हिला दिया। जानने के बाद तस्दीक करना बेमकसद फेल है। अम्मी अब्बू से बात की थी? अकील ने दूसरा सवाल पूछा। हाँ। मुआविया के लहजे में मायूसी भर गई थी। उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया है। एक ड्राइवर की बेटी को बहू बनाने के बजाय उन्हें ताउम्र मेरा कुंवारा रहना मंजूर है। अकील के चेहरे पर दुख नमूदार हुआ। लम्हे भर की खामोशी के बाद उसके मुंह से बामुश्किल निकला था, तो ये कि पापा की नसीहतों में फरार की राह तलाश रहा हूँ। अपनी वजाहत अमारत के खन्नास को हवा देकर साहिरा के सहर से आज़ाद होने की कोशिश में हूँ। दिल के वावेले को गैर अहम जानकर दिमाग को झूठी तसल्लियों से बहलाने की तकदो में हूँ। पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ और हर तरकीब हिला और हरबा रायगा जा रहा है। बकौल शायर, वो नहीं भूलता जिधर जाऊँ। हाय मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? अकील ने दुखी नज़रों से घूरा। यकीन नहीं आ रहा था कि मुआविया है। शुमाइमा को उसने भी देखा था। बिला शक व शुबा वो खूबसूरत थी, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि कोई उसे देखकर अक्ल खुर से बिल्कुल ही बेगाना हो जाए। यूनिवर्सिटी हसीन और जमील लड़कियों से भरी हुई थी। दर्जन भर से तो मुआविया के ताल्लुकात भी रहे थे और मुआविया के नज़दीक लड़कियों की अहमियत इतनी भी नहीं थी कि क़तई ताल्लुक़ के बाद कभी उनका जिक्र भी किया हो। और अब ऐसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो चुका था जो उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी। बिला शक व शुबा वो खूबसूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसके बिना तुम जीने का मकसद ही खो दो। अभी क्लासरूम में मौजूद नहीं और मुझे हर तरफ तारीकी का राज दिखाई दे रहा है। लगता है आज सूरज तुलू ही नहीं हुआ। उसी वक्त बिस्मा और शुमाइमा क्लासरूम में दाखिल हुई। अकील हंसा। लो जी, रोशनी का बंदोबस्त तो हो गया है। मुआविया ने भी उन्हें देख लिया था। उसकी निगाहें मकनातीस की तरह शुमाइमा के बदन से चिपक गई थीं। उसका गाउन मुआविया की व्यासी निगाहों के सामने रुकावट नहीं था। वो तसव्वुर की आंख से उसके खदोखाल देख रहा था, जैसे खुली फिजा में खड़ा शख्स दोपहर को सूरज को देखता है। अगर शुमाइमा को मालूम होता कि मुआविया की आंखें कहाँ तक पहुंची हुई हैं तो यकीनन वो इत्मीनान से क्लासरूम में ना बैठ पाती। वो सबक कदमों से चलती हुई बेपरवाही से अपनी नशिस्त पर बैठ गई थी। महबूब और बेनियाजी का रिश्ता इतना ही अटूट है जितना रोशनी और सूरज का। मुआविया भी लड़कियों के सिसकने, आहोजारी करने और मिन्नत समाजत पर बेनियाजी से कंधे उचका देता था। और अब शुमाइमा की बेनियाजी देखकर मालूम हो रहा था कि महबूब की बेनियाजी कितनी अजियत का बाइस बनती है। प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल हुए। सबक शुरू हुआ, ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसका दिमाग प्रोफेसर साहब के किसी लफ्ज़ पर गिरफ्त नहीं जमा सका था। अगला पीरियड खाली था। तमाम क्लासरूम में इन दोनों के सिवा कोई नहीं बचा था। सिगरेट ही पिला दो। अकील उसकी महवियत में मुखल हुआ। मुआविया जेबें टटोलने लगा। नाकाम होकर अपने बैग की जाने मुतवज्जा हुआ। उसमें भी सिगरेट की डब्बी मौजूद नहीं थी। अकील को देखकर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। अकील ने पूछा, भूल आए हो या जानबूझकर नहीं लाए? मुआविया ने मुंह बनाया। जानबूझकर ना लाता तो तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी?
تم بدل گئے ہو، ہر شوق اور مشغلے کو پس پش ڈال دیا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اگر شمائمہ بی بی کا رویہ یوں ہی رہا تو خود کو نقصان ہی نہ پہنچا بیٹھو۔ عقیل نے تشویش ظاہر کی۔ معاویہ خاموش رہا۔ عقیل تفکر سے بولا، تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارے مذہب میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ کچھ الٹا سیدھا کرنے سے پہلے مشورہ ضرور لے لینا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی نمودار ہوئی۔ خودکشی تک حرام ہے یعنی یہ بھی ممکن نہیں کہ مر جاؤں؟ عقیل سرعت سے بولا، مرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ بزدل، ڈرپوک اور حالات کا مقابلہ نہ کرنے والے افراد موت میں راہ فرار ڈھونڈتے ہیں۔ اگر عارضی زندگی کے اختتام کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز نہ ہوتا تو خودکشی کو مسائل کے حل میں آخری انتخاب کی جگہ مل سکتی تھی، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمارے ایمان کا جزو ہے اور اپنی جان لے کر دائمی عذاب کی خریداری یقیناً بہت گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ معلوم نہیں تھا کہ والدین کے علاوہ بھی کسی کو میری اتنی فکر ہوگی۔ معاویہ نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ عقیل نے نشست چھوڑتے ہوئے کہا، آج اپنی جیب خرچ سے تمہیں کڑک سی چائے پلاتا ہوں۔ معاویہ اس کے ہمراہ کھڑا ہو گیا تھا۔ آج کل کلب نہیں جا رہے؟ صدیقی صاحب اسے تواتر سے کھانے کی میز پر حاضر پا کر پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ جی پاپا۔ وہ جواب یا وضاحت کے بجائے ایک قسم کا اعتراف تھا۔ کیوں؟ اس نے خاموشی سے کندھے اچکا دیے کہ وجہ والد کو معلوم تھی۔ سیٹھ محمد علی نے طنز کیا، ثابت کر رہے ہو کہ تم دھن کے کتنے پکے ہو۔ معاویہ اداسی سے بولا، میری ثابت قدمی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر والدین اولاد کی خوشیوں کے قاتل بن جائیں تو اولاد کو خاموش احتجاج کا حق ہوتا ہے۔ سیٹھ محمد علی بولے، ہم نے ایک بات طے کر لی تھی۔ کب روگی دانی کی ہے؟ کھانے کی میز پر حاضر ہوں، صبح ناشتے پر موجود ہوتا ہوں، یونیورسٹی جا رہا ہوں، اور کیا کروں؟ پہلے کی طرح ہنستے بولتے نہیں ہو، کچھ نظر نہیں آتے، مسلسل خاموش رہتے ہو، بلکہ تمہارا تواتر سے گھر میں رہنا ہی مجھے غیر فطرتی لگتا ہے۔ معاویہ صاف کوئی سے بولا، ہنسنا اور خوش رہنا غیر اختیاری فعل ہے۔ کوئی ایسی توقع نہ رکھیں جو میرے بس سے باہر ہو۔ اور ایسا کب تک چلے گا؟ والد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، البتہ یقین دلا سکتا ہوں کہ شمائمہ کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ بعد میں مان جائیں اور شمائمہ کی کسی اور جگہ شادی ہو چکی ہو، تب بھی میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ کی کسی دھونس اور منت کی پرواہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ پتہ نہیں کل موہی نے کون سا جادو کر کے پھونک دیا ہے میرے بیٹے پر۔ عالیہ نے تشویش ظاہر کی۔ سیٹھ محمد علی نے سر ہلایا۔ اس کی روزمرہ سے تو میں بھی کھٹک گیا ہوں۔ عالیہ نے پوچھا، کوئی تو حل ہوگا؟ سیٹھ محمد علی عاشقانہ لہجے میں بولے، تجویز تو وہی کام آ سکتی ہے جو ہماری والدہ محترمہ نے سوچی تھی کہ عالیہ بیگم کو ہماری زندگی میں لے آئیں۔ البتہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عالیہ بیگم کی طرح کوئی ملے گی بھی کہ نہیں۔ عالیہ بیگم چھینپ گئی تھیں۔ جوان اولاد بھی نظر نہیں آتی؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، کیا اولاد کے جوان ہونے پر باپ کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں؟ عالیہ نے منہ بنایا۔ سیٹھ صاحب جو مسئلہ بتایا ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ بیگم صاحبہ میں حل بھی بتا چکا ہوں۔ روبینہ کیسی رہے گی؟ عالیہ بیگم نے اپنی بھتیجی کا نام لیا۔ اچھا انتخاب ہے۔ سیٹھ محمد علی نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ متبادل کے طور پر نادیہ اور اقدس کو بھی نظر میں رکھو۔ انہوں نے عالیہ اور اپنی بھانجی کا ذکر ایک ساتھ کیا تھا۔ عالیہ بیگم نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل بھیا کے ہاں چکر لگاتی ہوں۔ روبینہ سے بھی مل کر سن لیتی ہوں کہ اس کے دل میں بھی معاویہ کے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ اگلے دن عالیہ بھائی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ روبینہ کے دل کا حال جان کر اسے یہ اطمینان تو ہو گیا تھا کہ وہ معاویہ کو نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ شادی کو دل و جان سے تیار تھی، اور عالیہ کے مشورے پر روبینہ بیوی کی آمد و رفت ایک دم ان کے گھر میں زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک دو دن تو معاویہ نے برداشت کیا، لیکن جب وہ مستقل ہی سر پر سوار ہونے لگی تو بیزاری ظاہر کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ شمائمہ کی جگہ کسی کو دینا اس کے بس سے باہر تھا۔ جلد ہی روبینہ اکتا گئی تھی۔ ہفتے بعد وہ پھپھو کو مخاطب تھی، پھپھو جان، معاویہ کو مجھ پہ ذرا بھی دلچسپی نہیں، اور نہ میں زبردستی کی محبت پر یقین رکھتی ہوں۔ جو مجھے مسلسل نظر انداز کرے، کھل کر بیزاری کا اظہار کرے، اس کے آگے پیچھے گھومنا میرے بس سے باہر ہے۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے اپنے احساسات بیان کر دیے تھے۔ عالیہ سمجھانے لگی، وہ الجھا ہوا ہے، اور پھر محبت ایک دن کا کھیل تو نہیں ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کو
اہم اور ناگزیر ہونا پڑتا ہے، اور اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ اس کی زندگی میں شمائمہ کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ آپ مجھے مزید ہلکا کرائیں اور نہ خوش فہمی والیں۔ ربینہ رخصت ہو گئی تھی۔ ربینہ کی ناکامی کے بعد عالیہ کو ہمت ہی نہ ہوئی تھی کہ کسی اور لڑکی کو ملتی، کیونکہ رشتہ دار لڑکیوں میں ربینہ تمام سے خوبصورت، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سمجھدار تھی۔ سیٹھ محمد علی نے مشورہ دیا، نادیہ یا اقدس کو بھی آزما لینا تھا۔ عالیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا، میرا خیال ہے ایک بار اس کل موہی کے گھر سے ہوئی آتے ہیں۔ رشتہ مانگنے جاؤ گی؟ سیٹھ محمد علی دنگ رہ گئے تھے۔ یہ تو نہیں کہا۔ عالیہ نے ملامتی نظروں سے گھورا، جائزہ لینے کی بات کی ہے۔ مقابلے میں 3 حریف ہیں اور تیسرے سے واقف ہوئے بغیر مقابلہ کیسے کیا جائے؟ دیکھ تو لیں کیسے لوگ ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، بیٹی کے منصوبے میں ماں باپ بھی شریک ہیں یا نہیں، کچھ پیسے لے کر میرے بیٹے کی جان چھوڑ سکتے ہیں یا زیادہ لالچی ہیں، ممکن ہے ہمارے سمجھانے پر ہی مان جائیں۔ یقیناً دونوں خاندانوں کا فرق ان کی نظر سے بھی اوجھل نہیں ہوگا۔ بیٹے کے ساتھ ہم بھی ضد پکڑ کر بیٹھ گئے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس نے تو گیند ہماری طرف پھینک دی ہے، واپس پھینکنے کا انحصار ہم پر ہے، اور امید ہے کہ لڑکی والوں کو نہ کرانے میں کامیاب ہو گئے تو معاویہ بے بس ہو جائے گا۔ دور کی کوڑی لائی ہیں ہماری بیگم۔ عالیہ بیگم مسکرائیں۔ بیٹے کی زندگی کا سوال ہے صدیقی صاحب، ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتی۔ ثالثہ سے بات کی تھی؟ اس نے معاویہ کی بڑی بہن کا نام لیا۔ جی ہاں۔ عالیہ بیگم نے منہ بنایا۔ وہ بھائی والی ہے، الٹا مجھے نصیحتیں جھاڑنے لگی کہ زندگی معاویہ نے گزارنا ہے تو فیصلہ کرنے کا حق بھی اسے ہونا چاہیے۔ میں نے تنبیہ کر دی کہ بھائی کے سامنے ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محمد علی ہنسا، شاید اسی لیے کافی دنوں سے ملنے نہیں آ رہی۔ فی الحال اس کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ لاڈلے بھائی کی ٹولی میں شامل ہو کر اس کے مقدمے کو تقویت دینے کے علاوہ وہ کیا کرے گی؟ کل چلتے ہیں، عالیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں، کل شام کو چلیں گے۔ دن کو تو بیچارہ ڈرائیور سیٹھ صاحب کے آگے پیچھے پھر رہا ہوگا۔ سیٹھ محمد علی نے پوچھا۔ بیٹے کو بتاؤ گی؟ بولی، پہلے اس خاندان کے تیور تو دیکھ لیں، پھر بات کریں گے۔ ماما کی کوشش ہے کہ میں کسی اور لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دوں۔ وہ کیفیٹیریا میں چائے پی رہے تھے جب معاویہ نے انکشاف کیا۔ عقیل نے کہا، انہوں نے پسند کی بہو ہی لانا ہوگی۔ ربینہ اچھی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن دل کا کیا کروں جو شمائمہ رانی کے علاوہ کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں ہے۔ عقیل ہنسا، تو ربینہ بیوی کو بھی بتا دینا تھا۔ اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اور دوسرا دن ہے کہ غائب ہے۔ خفا تو ہوئی ہوگی، فرق نہیں پڑتا۔ معاویہ نے منہ بنایا۔ مجھے لگتا تھا شمائمہ بہت مختلف لڑکی ہوگی، اب گمان یقین میں بدل گیا ہے کہ میرے اندازے 100% درست ہیں۔ عقیل صاحب، مجھے معاویہ سے 2 منٹ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ شگفتہ تھی، اس کے چہرے پر حزن اور ملال پھیلا تھا۔ پلیز۔ اس نے نشست چھوڑ دی۔ گو وہ شگفتہ کے مقصد سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔ شگفتہ نے نشست سنبھالتے ہوئے ایک سفید لفافہ معاویہ کی طرف دھکیل دیا۔ سوری، تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں۔ یہ 3 لاکھ ہیں، باقی کی رقم بھی آہستہ آہستہ کر کے پہنچا دوں گی۔ مختصر بات کر کے وہ جانے کے ارادے سے اٹھی۔ 1 منٹ شگفتہ، تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ معاویہ پیسوں والا لفافہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شگفتہ کے چہرے پر زردی پھیل گئی، جانتی تھی کہ معاویہ کا اس سے اکیلے میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ نہ جانے پیسوں کی ادائیگی تک اس کی روح پر کتنے چڑکے لگنا باقی تھے۔ وہ گڑبڑائی، پاپا پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے ضروری کام سے بھی جانا ہے۔ وہ اداسی سے بولا، میری 2-3 باتیں سن لو۔ وہ بوجھل قدموں سے اس کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اگر عقل سلامت نہ ہوتی تو شاید چیخ چیخ کر پورے کیفیٹیریا کو سر پر اٹھا لیتی کہ ایک حوث پرست درندہ کس طرح اس کی مرضی کے خلاف اسے مبوڑنے والا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ معاویہ کے خلاف کسی کارروائی کا سوچتے ہی دماغ میں بریکنگ نیوز گردش کرنے لگتی، جس میں مشہور بزنس مین احسان اللہ خان کی بیٹی کی ویڈیوز اور تصاویر کے بارے میں رات افشا ہو رہے تھے۔ معاویہ کے قدم اسی ویران کونے کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں وہ پہلے بھی ملا کرتے تھے۔ بیٹھو۔ خلاف توقع اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے معاویہ خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ دماغی طور پر اس کی دست درازی کی منتظر تھی،
لیکن معاویہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ کا مجرم ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ نہ صرف آپ کے جذبات کو مجروح کیا ہے بلکہ عزت بھی پامال کی۔ میرے جرم کی کتنی بھی سزا دی جائے یقیناً وہ آپ کی نظر میں بہت کم ہوگی۔ اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہوئے معافی کا درخواست گزار ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، یہ پیسے واپس رکھ لو۔ آپ کا 10 لاکھ کا مقروض ہوں۔ میں 2 لاکھ کے 5 چیک آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اور ہر ماہ میرے اکاؤنٹ سے نکلوا لینا۔ وہ حیرت سے گنگ ہو گئی، گڑبڑاتے ہوئے بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ یقیناً تمہاری نئی کوئی چال ہے۔ معاویہ نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں نمی واضح نظر آ رہی تھی۔ پلیز معاف کر دو۔ کیا ہوا ہے؟ شگفتہ کی حیرانی 2 چند ہو گئی تھی۔ میرے سمجھانے پر بھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ وہ چیک لکھنے لگا۔ مجھے بھی 10 لاکھ واپس نہیں چاہیے۔ شگفتہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ تمہارے پیسے ہیں شگفتہ۔ معاویہ نے 5 عدد چیک اس کی جانب بڑھا دیے۔ اگر احسان کر سکتی ہو تو دل سے معاف کر دو۔ شگفتہ کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ اتنا آسان ہے نا معاف کرنا؟ وہ دکھی لہجے میں بولا۔ بس دامن ہی پھیلا سکتا ہوں شگفتہ۔ آپ کے علاوہ بھی درجن بھر ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو مجھے قتل کرنے کا پورا حق رکھتی ہیں۔ کیا میں چاہ سکتی ہوں؟ شگفتہ نے رقم کا لفافہ اور معاویہ کے دیے ہوئے چیک اپنے شولڈر بیگ میں ڈالے۔ لہجے میں بے یقینی عیاں تھی۔ مجھے معاف کرنے کے بارے میں سوچنا ضرور، اور میں آپ کی ساری ویڈیوز اور تصاویر مٹا چکا ہوں۔ شگفتہ خاموشی سے چل دی۔ عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے وہ مسلسل ذہنی عذاب میں مبتلا تھی، اور ایسی حالت میں اس کی نظریں بھی آخری سہارے کی طرف اٹھی تھیں جو در حقیقت اکیلا ہی سہارا دینے والا تھا، اور اس کے علاوہ سارے سہارے جھوٹے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی توبہ اتنی جلدی قبول ہو گئی، اور اتنی جلدی اسے ذہنی عذاب سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ یونیورسٹی کی اصل عمارت کے قریب پہنچتے ہی وہ معاویہ کو پیغام لکھنے لگی۔ میں بھی برابر کی مجرم ہوں معاویہ، اور میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ اللہ پاک بھی ہمیں معاف کرے۔ یہ پیغام بھیجتے ہی جیسے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا تھا۔ قیمتی کار کو دروازے پر دیکھ کر چوکیدار ذیلی کھڑکی کھول کر باہر آ گیا۔ جی سر۔ ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آ کر اس نے معتبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہم سیٹ عبدالکریم صالح کے ڈرائیور یوسف کو ملنے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے صدیقی صاحب کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ ڈرائیور اس بات میں سر ہلا کر پیچھے ہٹا اور داخلی دروازہ کھول دیا۔ اتنے معزز مہمانوں سے مزید تفتیش حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف تھی۔ کار کے دروازے سے اندر کر کے اس نے چوکیدار کو قریب بلایا، سرونٹ کوارٹر کی جانب رہنمائی کر دی۔ لہجہ نفس سے پر تھا۔ چوکیدار معتبانہ لہجے میں انہیں پارکنگ اور سرونٹ کوارٹر کے متعلق بتانے لگا۔ کار پارک کر کے وہ طنزیہ لہجے میں بولے، تمہارے لاڈلے نے یہ دن بھی دکھانے تھے۔ عالیہ بیگم تسلی دیتے ہوئے بولی، غصے پر قابو رکھیں، آپ رشتہ مانگنے نہیں ختم کرنے آئے ہیں۔ محمد علی تنفر سے بولا، پتہ نہیں کتنا لالچی خاندان ہوگا، یقین کرو ایسے لوگوں سے مل کر گھن آتی ہے۔ مجھے بھی، لیکن فی الحال مقصد پر دھیان دیں، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے۔ جو مسئلہ میٹھے لہجے میں حل ہو سکتا ہو اس کے لیے منہ بگاڑنا حماقت ہے۔ کار پارک کر کے وہ مطلوبہ کوارٹر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کوٹھی کے صحن میں تیز روشنی تھی۔ ماشاءاللہ، بہو رانی کا تو گھر دیکھیں۔ کوارٹر کے داخلی دروازے پر رکتے ہوئے صدیقی صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، خود پر قابو نہیں رکھ سکتے تو کار میں بیٹھے رہیں، میں خود سنبھالوں گی۔ عالیہ بیگم نے دھیمے لہجے میں ڈانٹا۔ سیٹھ محمد علی نے جواب دیے بغیر دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ داخلی دروازے پر اطلاعی گھنٹی موجود نہیں تھی۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ قدموں کی چاپ ابھری اور دروازہ کھل گیا۔ وہ محمد یوسف تھا۔ اس نے حیرانی سے سیٹھ محمد علی اور عالیہ بیگم کو دیکھا۔ دونوں کے قیمتی لباس اور رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر یوسف کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ ہمیں یوسف ڈرائیور سے ملنا ہے۔ اس کے لہجے سے تو نہیں، البتہ الفاظ سے تحقیر کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ حکم کریں صاحب۔ بولا، کہیں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ اندر آ جائیں۔ یوسف نے راستہ دیا۔ چھوٹا سا کوارٹر 3 کمروں، ایک برآمدے اور باورچی خانے پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے رہائش کو اور تیسرا کمرہ بطور بیٹھک استعمال کیا جاتا تھا۔ محمد یوسف انہیں بیٹھک میں لے گیا۔ وہاں لکڑی کا سستا سا صوفہ رکھا تھا۔ فوم کی گدیوں پر سبز کپڑے کے غلاف تھے۔ صوفوں کے سامنے لکڑی کی 2 میزیں پڑی تھیں اور ان پر بھی سبز میز پوش بچھے تھے۔ شیشے کے 2 جگ اور 4 گلاس، یہ ساد و سامان بیٹھک کی کل کائنات تھا۔ البتہ وہاں صفائی نہایت بہترین تھی۔ بیٹھیں۔ میاں بیوی بظاہر اطمینان سے بیٹھ گئے تھے۔ محمد یوسف نے پوچھا،
میرا خیال ہے پہلے ایک کھانا کھا لیتے ہیں۔ سید محمد علی نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانا ہم دیر سے کھاتے ہیں، چائے کا کہہ دیتا ہوں۔ محمد یوسف دروازے کے پاس پہنچا۔ شمائمہ خواب کھا کے دروازے پر کھڑی تھی۔ بیٹی چائے بنا دو۔ شمائمہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف واپس پلٹ آیا۔ جی بھائی صاحب۔ ان کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے مستفسر ہوا۔ سیٹھ محمد علی نے تعارف کروایا۔ میرا نام سیٹھ محمد علی صدیقی ہے اور یہ میری بیگم عالیہ علی صدیقی ہیں۔ محمد یوسف نے پوچھا، کیا خدمت کر سکتا ہوں سیٹھ صاحب؟ ہم معاویہ علی صدیقی کے والدین ہیں۔ سیٹھ محمد علی کے انکشاف پر محمد یوسف کے چہرے پر حیرانی اور ناگواری میاں بیوی کو صاف نظر آ گئی تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے محمد یوسف نے اندرونی ابال پر قابو پایا۔ جگ سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے پوچھا، آپ پانی پئیں گے؟ سیٹھ محمد علی کے نفی میں سر ہلانے پر وہ پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گیا تھا۔ لگتا ہے آپ میرے بیٹے سے واقف ہیں۔ صدیقی صاحب کو یوسف کی ناگواری خوش کن لگی تھی۔ آپ کی آمد کا مقصد جان سکتا ہوں؟ محمد یوسف جواب کھول کر گیا تھا۔ صدیقی صاحب ہنسا۔ جوان بیٹی کے والد کا استفسار عجیب لگتا ہے۔ محمد یوسف صاحب کوئی سے بولا، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو معذرت سننا پڑے گی۔ میری بیٹی کی تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ صدیقی صاحب اور عالیہ بیگم کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ان کے چہرے پر خوشی جیسے ضبط ہو گئی تھی۔ وہ تو محمد یوسف کو سمجھانے آئے تھے اور وہ ان سے معذرت کر رہا تھا۔ صدیقی صاحب بے تحاشا خوشی پر قابو پاتا ہوا بولا، بیوی سے مشورہ کریں، بیٹی سے پوچھیں، پھر انکار کرنا۔ شمائمہ نے آواز دی، بابا جان چائے تیار ہے۔ محمد یوسف نے دروازے پر جا کر شمائمہ کے ہاتھ سے چائے کے برتن پکڑ لیے۔ چائے کی پیالیاں ان کے حوالے کرتے ہوئے محمد یوسف دھیمے لہجے میں بولے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈرائیور کی بیٹی اتنے بڑے خاندان میں جچے گی، یا آپ جاننے والوں کے سامنے کھلے دل سے اس کا تعارف کروا سکیں گے اور اولاد ہونے کے بعد اپنے پوتے پوتیوں کو ہنسی خوشی چھوٹے سے کوارٹر میں آنے کی اجازت دیں گے؟ شاید اس نے صدیقی صاحب کے خیالات چرا لیے تھے۔ مسئلہ ہمارا نہیں، اولاد کا ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ جوان اولاد صرف اپنی منوا کر راضی ہوتی ہے۔ تبھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بار اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، بیوی سے بھی مشورہ کر لیں۔ محمد یوسف کا ارادہ جان کر سیٹھ محمد علی کے لہجے میں احترام در آیا تھا۔ بیوی تو رہی نہیں اور بیٹی کی کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کے بارے میں ہماری تسلی گفتگو ہو چکی ہے، اسے وہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ گو وہ رشتہ مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن پھر بھی عالیہ بیگم کو اپنے بیٹے کا رد کیا جانا بری طرح کھلا تھا۔ بھائی صاحب، اتنا خوبصورت اور وجیح ہے میرا بیٹا، پھر بھی آپ کی بیٹی انکار کر رہی ہے، کیا اس کی وجہ کوئی اور لڑکا ہے؟ محمد یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بیٹی ایسے شوق نہیں پالتی، وہ باپردہ لڑکی ہے اور لڑکوں سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ گھر میں ایک غیر مرد کی آمد پر وہ چائے دینے خود بھی نہیں آئی اور اپنی حیثیت اور مرتبے کو خوب پہچانتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بڑے گھرانوں میں بڑے گھر کی لڑکیاں ہی جچتی ہیں۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند صرف مخمل ہی کو گرا نہیں ہوتا، ٹاٹ بھی اپنی بدصورتی اور کم مائی کی زیادہ شدت سے واضح ہو جاتی ہے۔ سیٹھ محمد علی تحسین آمیز لہجے میں بولا، بہت سمجھدار بچی ہے، لیکن جب وہ پردہ کرتی ہے پھر معاویہ سے کیسے ملی اور وہ کیوں اسے شادی پر زور دے رہا ہے؟ آج کل کے بچے خوب شکل لڑکی دیکھ لیں تو انجام کی پرواہ کیے بغیر شادی پر بضد ہو جاتے ہیں۔ باقی قباحتیں اور مسائل ان کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ معاویہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک لڑکی نے شمائمہ سے بدتمیزی کرتے ہوئے اس کے چہرے سے نقاب کھینچا۔ معاویہ نے شمائمہ کا چہرہ دیکھ لیا اور عجلت میں ایسا فیصلہ کر لیا جو دونوں خاندانوں کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ سیٹھ محمد علی حیرانی سے بولا، بس اتنی سی بات؟ جی۔ محمد یوسف نے اس بات میں سر ہلایا۔ عالیہ نے اشتہاق ظاہر کیا، ہم آپ کی بیٹی کو مل سکتے ہیں؟ شمائمہ، محمد یوسف نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس کی بیٹی کو بہو بنانے آئے تھے اور بہو کا مقام بیٹی جیسا ہوتا ہے۔ چاند دروازے سے طلوع ہوا۔ عالیہ بیگم کا دل زور سے دھڑکا اور اندر سے آواز اٹھی کہ معاویہ کے ساتھ ایسی ہی لڑکی سجے گی، مگر پھر نظروں میں شمائمہ کی حیثیت لہرائی اور دل میں اٹھنے والی تمنا اپنی موت آنکھ مر گئی۔ السلام علیکم چچا جان۔ السلام علیکم خالہ جان۔ اس نے پہلے سیٹھ محمد علی اور پھر عالیہ بیگم کے سامنے سر نیچا کیا۔ عالیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ ایک بات پوچھوں بیٹی؟ جی خالہ جان۔ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے، وہ حیا آلود لہجے میں بولی۔ خالہ جان، میں ساری گفتگو سن چکی ہوں، بابا جان نے جو کچھ کہا ہے مجھے اس سے ذرا بھی اختلاف نہیں ہے۔
میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے، عالیہ بیگم بظاہر گلہ کر رہی تھیں، مگر لہجے میں ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، مجھ میں تو ہے نا۔ عالیہ بیگم کو چپ لگ گئی۔ شمائمہ کی بات حقیقت کے خلاف نہیں تھی، لیکن اتنی تلخ حقیقت کو قبول کرنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، خاص کر جب اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہو تو ایسی باتیں مروتاً ہی جھٹلا دی جاتی ہیں۔ لیکن عالیہ بیگم نے مروت میں کچھ بھی ایسا نہ کہا۔ خاص کر جب اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہو تو ایسی باتیں مروتاً ہی جھٹلا دی جاتی ہیں۔ لیکن عالیہ بیگم نے مروت میں بھی کچھ نہ کہا کہ شمائمہ غلط امیدیں باندھ دیتی۔ بیٹے کی وجاہت اور خوبصورتی عالیہ بیگم کی نظر میں کچھ زیادہ ہی انوکھی تھی۔ ماں جو تھی، سیٹھ محمد علی ذومانی لہجے میں بولا، یوسف صاحب، بلا شبہ شمائمہ بیٹی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، البتہ دونوں خاندانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے میں بہت اختلاف ہے، پھر بھی میں آپ سے رشتہ جوڑنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ مجھے اجازت دیں۔ شمائمہ کو وہاں بیٹھنا مناسب نہ لگا۔ خوش رہو بیٹی۔ سیٹھ محمد علی نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ عالیہ بیگم نے پرس سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ خالہ جان، شمائمہ نے اعتراض کرنا چاہا، مگر عالیہ بیگم قطع کلامی کرتے ہوئے بولیں، بڑوں کو انکار نہیں کیا جاتا بیٹی۔ عالیہ نے نوٹ زبردستی اس کی مٹھی میں پکڑا دیے تھے۔ شمائمہ نے بے بسی سے یوسف کی جانب دیکھا اور اس کے سر ہلانے پر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یوسف بولا، ایسا کام پر اصرار نہ کریں جو آپ بھی بحالت مجبوری کر رہے ہوں۔ سیٹھ محمد علی جلدی سے بولا، ہم متفق ہیں، لیکن بیٹے کو کیا جواب دیں، کیسے یقین دلائیں کہ ہم نے پوری کوشش کی مگر لڑکی اور اس کے والد محترم کو رشتہ قبول نہیں تھا۔ یوسف نے کہا، گو یہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ سیٹھ محمد علی نے بلی کو تھیلی سے نکالا۔ اگر بیٹے کے اصرار پر اسے ساتھ لانا پڑا تو آپ یہ سب کچھ دہرا دینا، اور اگر اس نے کچھ الٹی سیدھی یقین دہانیاں کرائیں تو اعتبار نہ کرنا، ہماری منتوں کو بھی خاطر میں نہ لانا، صاف کہوں تو ہماری اچھی خاصی توہین کر دینا، تاکہ معاویہ کے دماغ میں رینگنے والا پیار اور محبت کا کیڑا اپنی موت آپ مر جائے۔ یوسف کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ یقیناً آپ کی آمد کا مقصد رشتہ مانگنا نہیں، مجھے انکار کو تیار کرنا تھا۔ سیٹھ محمد علی بغیر لگی لپٹی رکھے بولے، ہاں، اور آپ کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کرنے آئے تھے، کیونکہ ہمارے خیال میں معاویہ کو آپ لوگوں نے ورغلانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم غلط تھے۔ آپ کی بیٹی بہت سادہ اور معصوم ہے، وہ ایسی چالاکیوں اور مکاریوں سے ناواقف نظر آتی ہے۔ باقی منہ مانگی رقم ہم اب بھی دے سکتے ہیں، جو شمائمہ کی شادی میں کام آ سکتی ہے۔ یوسف تلخ ہوا۔ بیٹی پیدا کرنے والوں کو اس کی رخصتی کے لیے کسی دوسرے کی دولت پر نظریں گاڑنے کے بجائے ہم پلہ خاندان میں رشتہ کرنا چاہیے۔ سیٹھ محمد علی نے صفائی پیش کی، کسی بری نیت یا اپر طنز کو پیشکش نہیں کی۔ یوسف دکھی ہوا، آپ کی نیت پر شبہ ہے، نہ خلوص میں کوئی شک، فقط حقیقت بیان کی ہے۔ تو پھر کیا سوچا؟ صدیقی صاحب نے سوال دہرائے بغیر جواب مانگا۔ آپ جیسے معززین کی توہین نہیں ہو پائے گی، البتہ سختی سے انکار کر دوں گا۔ آپ جب چاہیں بیٹے کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں۔ مل کر اچھا لگا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بے دھڑک تشریف لے آنا، آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ صدیقی صاحب نے جیب سے تعارفی کارڈ نکال کر محمد یوسف کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ سیٹھ صاحب۔ کارڈ لے کر اس نے جیب میں ڈال لیا۔ ایسا نہ کرنے پر صدیقی صاحب سب کی محسوس کرتا اور گھر آئے مہمان کی توہین کرنا اسے نہیں آتا تھا۔ گھر جاتے ہی انہوں نے معاویہ کو اپنی خواہگاہ میں طلب کر لیا۔ شمائمہ اور اس کے والد کے واضح انکار کا سن کر معاویہ کو سخت صدمہ ہوا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا جیسے ہی اس کا رشتہ لے کر والدین گئے وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، خاص کر شمائمہ کے انکار کا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، اس کے لہجے میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ صدیقی صاحب طنزیہ لہجے میں بولا، مذاق تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ایک ڈرائیور کے لہجے کا روکھا پن اور صاف انکار کو ہضم کرنا سیٹھ محمد علی صدیقی کو کتنا مشکل رہا ہوگا، اس بارے میں سوچنا ضرور۔ باقی تمہاری ماں نے لڑکی کو بھی بلایا تھا، کیونکہ محترمہ کا خیال تھا کہ وہ اس کے خوبرو بیٹے سے ضرور محبت کرتی ہوگی، مگر وہ تو باپ سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی۔ جو الفاظ اس نے کہے وہ تو ہم دوہرا نہیں سکتے۔ صرف یہ پوچھوں گا کہ آخر تمہیں ہماری بےعزتی کروانے کی کیا سوچی؟ شادی کرنا ہی تھی تو کم از کم لڑکی کو تیار کر لیتے، زیادہ نہیں تو تمہیں پہچاننے کا ہی اقرار کر لیتی۔ سر جھکاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولا،
اس سے لڑائی ہو گئی تھی۔ عالیہ جلدی سے بولی، ہم نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے اور کھلے دل سے ایک ڈرائیور کے گھر رشتہ مانگنے پہنچ گئے، کیونکہ ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اب وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، اس لیے تم منہ پھٹ لڑکی کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولا، ایسا کرنا میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ عالیہ نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکائی، اتنی ہور پری تو ہے نہیں جو تم مرے جا رہے ہو، اس سے کئی گنا خوبصورت لڑکیاں اپنے خاندان میں بھری پڑی ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے وہ بجھے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، شمیمہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ وہ معاویہ کے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ عالیہ نے جھوٹ بولنے میں ذرا بھی قباحت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا، وہ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ عالیہ کا لہجہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ معاویہ لیکن سے بولا، وہ اتنی بدتمیزی کسی ہم جماعت سے نہیں کر سکتی تو بڑوں سے کیسے کرے گی؟ عالیہ نے وضاحت کی، اہمیت الفاظ کی نہیں، ان سے اخذ ہونے والے نتیجے کی ہوتی ہے۔ معاویہ کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مجھے اس کے الفاظ جاننے میں دلچسپی ہے۔ تمہاری شمیمہ رانی کے اقوال ضبط تحریر میں لانے نہیں گئے تھے؟ باپ بیٹی کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ لڑکی نے کھلا انکار کر دیا ہے، اور کھلے انکار کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کہہ رہی ہے فلاں سے شادی کرتی ہے میری جوتی، اسے گھاس ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی، اس سے شادی کے بجائے مجھے زہر کھانا منظور ہے، میں اس پر تھوکنا بھی نہیں چاہتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور تمہاری شمیمہ رانی کے الفاظ بھی اس سے ملتے جلتے ہی تھے، اگر ہم پر اعتبار نہیں تو کل تمہیں ساتھ لے کر دوبارہ بےعزتی ہونے چلے جائیں گے۔ یقین مانو دوسری بار بےعزت ہونا پہلی بار سے کم تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ ایک دم بےعزت ہونا کافی مشکل مرحلہ ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں۔ معاویہ نے انکار میں سر ہلایا، انہوں نے آپ کی بےعزتی نہیں کی ہوگی، سیٹھ محمد علی صدیقی طنزیہ لہجے میں بولا۔ اگر بےعزتی نہ کرنے سے تمہارا مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے منہ پر تھپڑ نہیں مارے تو تم صحیح ہو، اگر تمہارا مطلب ہے انہوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا، پھر بھی تم درست ہو۔ اگر سوچ رہے ہو کہ انہوں نے گالیاں نہیں بکی ہوں گی تو تمہاری سوچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن سیٹھ محمد علی صدیقی کو ایک ڈرائیور یہ کہے کہ موصوف کو اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں پیار سکتا ہے، اور جس طرح مخمل کو ٹاٹ کا پیوند اچھا نہیں لگتا، اسی طرح ٹاٹ بھی مخمل کے ساتھ جڑنے میں اپنی حدت محسوس کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی باتوں کو معاویہ علی صدیقی بھلے بےعزتی تسلیم نہ کرے، اس کے والدین بڑی سبکی محسوس کر رہے ہیں۔ سادہ الفاظ میں بولیں تو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے کسی کم ظرف کو آپ کی توہین کی جرت ہوئی، آئندہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ اس کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ وہ رکا نہیں تھا، خوابگاہ میں آ کر اس نے چڑھنی چڑھائی اور لیٹ گیا، ایک دم ابال جیسا اٹھا اور وہ اپنے گالوں پر کچھ لڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس کی نظر سنگھار میز پر چڑھے شیشے پر تھی، اپنا عکس اسے بالکل بیگانہ لگا تھا، عورتوں کو کمتر، ذلیل اور عیاشی کا سامان سمجھنے والا آج ایک مفلس اور عاجز لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ایک ایسی لڑکی کے لیے جو ٹھیک سے کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتی تھی، جو اپنے حق کے لیے لڑنا تو درکنار صرف زبانی مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی بزدل لڑکی نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ محبوب ہمیشہ ظالم لگا کرتا ہے، اور اسے شمیمہ رانی غرور و تکبر کی اونچی سیڑھی پر براجمان کسی ایسی ملکہ کی طرح نظر آ رہی تھی جو اس کے قتل کا حکم سنانے کے بعد معافی کی درخواست سننے پر تیار نہیں تھی۔ شمیمہ، میں بدل گیا ہوں، مجھے اپنے کی سزا مل چکی ہے، میرا جسم رات بھر جلادوں کا تختہ مشق بنا رہا، میری بےعزتی ہوئی، توہین ہوئی، اور پھر میں نے بھری جماعت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ معاویہ علی صدیقی نے تسلیم کیا کہ وہ غلطی پر تھا، تمہارے والد صاحب سے معافی مانگی، اور پھر والدین کو کتنی منتوں سے منایا، اس کے باوجود تم نے دل پتھر کر لیا، اتنا سخت بدلہ تو نہیں لیتے۔ مان رہا ہوں نا، جو کچھ کیا تھا میری حماقت تھی، زیادتی تھی، لیکن اب تو میں نے لڑکیوں سے تعلق رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تم سے تو زیادہ میں نے شگفتہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس سے تو معافی مانگ لی اور اس نے مجھے معاف بھی کر دیا، میں نے اللہ پاک کے حضور بھی توبہ کر لی ہے، اب تو معاف کر دو۔ تم میرے لیے کوئی سزا تجویز کر سکتی ہو، کوئی ایسی سزا جس میں تم سے دوری کی کوئی شک شامل نہ ہو۔ موبائل فون پر اس کی تصویریں دیکھنے لگا، وہ دل کے کچھ اور ہی قریب محسوس ہو رہی تھی۔
جانتی ہو کیوں آئے تھے؟ سیٹھ محمد علی اور عالیہ بیگم کو رخصت کر کے وہ شمائمہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رشتے کی بات کر رہے تھے نا؟ شمائمہ نے گم گوشتی کیفیت میں پوچھا۔ یوسف نے پوچھا، میرا انکار کرنا تمہیں غلط تو نہیں لگا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اتنے پیارے اور مخلص بابا جانی کے فیصلے کو احمق بیٹی ہی غلط کہہ سکتی ہے، اور شمائمہ رانی بے وقوف نہیں ہے۔ وہ رشتہ مانگنے نہیں، اپنے بیٹے کی ضد پوری کرنے آئے تھے۔ ان کا مقصد ہمیں انکار کو تیار کرنا تھا۔ شمائمہ رانی نے حیرانی سے پوچھا، ایسا انہوں نے کب کہا؟ اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ سیٹھ صاحب ایک بڑی رقم کی پیشکش کر رہے تھے تاکہ میں ان کے بیٹے کے سامنے بھی اس رشتے سے انکار کر سکوں، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں معاویہ کے سامنے میں ان کی توہین کروں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ رشتہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ جس کے پاس شمو رانی جیسی بیٹی ہو اسے پیسوں کی کیا پرواہ؟ البتہ کہہ دیا ہے کہ وہ بیٹے کے ہمراہ آئے تب بھی انکار ہی کر دوں گا، کیونکہ مجھے وہ لڑکا اپنی شمو رانی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں لگا۔ شمائمہ طنزیہ لہجے میں بولی، پیسے والوں کے نزدیک ہر کام کرنے کی چابی دولت ہی ہوتی ہے۔ یوسف نے پوچھا، اگر کہیں مناسب رشتہ نظر آ جائے تو کیا میں ہاں کرنے کا اختیار رکھتا ہوں؟ شمائمہ نے منہ بنایا، کر دی نا لڑائی والی بات؟ مطلب مجھے اختیار نہیں ہے؟ یوسف تجاہل عارفانہ سے بولا۔ بابا جانی تنگ نہ کریں، اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے کسی بھی منگے سے بھی نسبت طے کر لی تو انکار سننے کو نہیں ملے گا، پھر استفسار کا مطلب؟ اوپر سے کہہ رہی ہو نا، ورنہ یوں آتش پا ہونا ظاہر کر رہا ہے۔ وقت پڑنے پر غصہ کرو گی؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ منہ بسورتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اچھا، لڑنے کی ضرورت نہیں، تمہاری اجازت کے بغیر ایسا فیصلہ نہیں کروں گا۔ یوسف ایک اور چوٹ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شمائمہ بے بسی سے مسکرا دی تھی۔ اگلے دن بسمہ کو تفصیل بتا کر اس نے حیرانی ظاہر کی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اس نے ایسا کیوں کیا؟ بسمہ بولی، وہ ذہنی مریض ہے، بیوی بنا کر تمہاری حیثیت یاد کروائے گا اور پھر طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، اس سے کوئی اور امید نہیں کی جا سکتی۔ بابا جانی نے بتایا اس کے والدین خانہ پوری کرنے کو آئے تھے اور ان کا مقصد رشتہ جوڑنا نہیں، ہمیں انکار پر راضی کرنا تھا۔ ایک ڈرائیور کی بیٹی کو مجھے خاندان والے بھلا کیوں قبول کریں گے؟ اچانک پوچھا گیا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ معاویہ تھا۔ بسمہ نے قہر آلود نظریں اٹھائیں، مگر وہ شمائمہ کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، بسمہ نے انکار میں سر ہلایا۔ آپ سے نہیں پوچھا، معاویہ ڈھیڈوں کے انداز میں کہتے ہوئے قریب آیا۔ بسمہ بپھرتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا کہ شمائمہ کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شمائمہ کو مخاطب ہوا، شمائمہ، اب تو میں نے تمام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، آپ کے والد محترم سے بھی معافی مانگ لی ہے، آپ سے پہلے بھی مدد کی تھی، اب پھر اپنی ذاتیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، پلیز مجھے نہ ٹھکراؤ، مجھے ہر سزا منظور ہے، بس صلح کر لو، دوستی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چلو۔ وہ دھیمے لہجے میں بسمہ کو مخاطب ہوئی، اس نے معاویہ کو مخاطب ہونا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بسمہ کھڑی ہو گئی۔ معاویہ حسرت بھری نظروں سے انہیں دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت عقیل وہاں سے گزرا۔ کیا ہوا؟ معاویہ کی نظروں کا تعاقب کرتے اسے بسمہ اور شمائمہ کلاس کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں۔ معاویہ متوجہ ہوا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر عقیل کو جھٹکا لگا تھا، لگ رہا تھا وہ ابھی رو دے گا۔ عقیل نے افسوس کا اظہار کیا، معلوم نہیں تھا اتنے سمجھدار ہو کر بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گے۔ معاویہ نے گھاس پر ہاتھ پھیرا، وہ یہاں سے اٹھ کر گئی ہے اور یقین کرو اب تک سبزے سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ عقیل نے اس کے سامنے نشست سنبھالی، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کی نصیحت کو ہوا میں اڑاتے ہوئے معاویہ اپنی لے میں شروع ہو گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے، میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص، میں آسمان پر تھا تو زمیں کی کشش تھا، وہ اترا زمیں پر تو ہوا ہو گیا وہ شخص، سوچوں بھی اب اسے تو تخیل کے پر جلیں، مجھ سے جدا ہوا تو خدا ہو گیا وہ شخص، سب اشک پی گیا میرے اندر کا آدمی، میں خشک ہو گیا ہوں، ہرا ہو گیا وہ شخص، یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط ہے، مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص، پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر جسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص۔ عقیل کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، یعنی نہیں سدھرو گے؟ معاویہ نے عقیل کی بات پر کان دھرے بغیر پوچھا، ایک کام کر سکتے ہو؟ عقیل صاف کوئی سے بولا، بغیر جانے ہاں نہیں کہہ سکتا۔
کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ عقیل کو لگا اس نے غیر متعلق سوال پوچھا ہے۔ عقیل ہنسا۔ پسند تو کوئی لڑکیاں ہیں مگر جوتے کھانے کی ہمت کون کرے؟ بسمہ کیسی لگتی ہے؟ عقیل کو معاویہ کی گفتگو میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا تھا۔ عقیل الجھتے ہوئے لہجے میں بولا، زبان کی تو کڑوی ہے لیکن اس میں کوئی خاص بات تو ضرور ہے۔ میرے کہنے پر اس سے تعلقات بڑھا سکتے ہو۔ معاویہ نے ایک اور مشق کافی کی۔ عقیل منہ بناتا ہوا بولا، احمقانہ گفتگو چھوڑو اور اپنا مسئلہ بتاؤ۔ شمائمہ کے سب سے نزدیک بسمہ ہے، اگر وہ ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو شمائمہ مجھے معاف کر دے گی۔ عقیل کو بے ربط گفتگو میں ترتیب کی کڑیاں نظر آئیں۔ میں بسمہ سے محبت کروں اور اسے تیار کروں کہ وہ معاویہ کے لیے میدان ہموار کرے کیونکہ شمائمہ رانی صرف اسی کی سنے گی۔ معاویہ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ تم سے اسی سمجھداری کی توقع تھی۔ ہوگی لیکن تم سے اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ایسا منظر کس ڈرامے میں دیکھا تھا؟ جناب نے کہ لڑکی کو پھنسانے کو اس کی سہیلی کو ہیرو کے دوست نے پھنسایا اور ڈرامہ خوشگوار اختتام کے ساتھ انجام کو پہنچا۔ معاویہ چلاتے ہوئے بولا، تو کیا کروں؟ صبر نہیں ہوتا۔ معاویہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ عقیل مزاحیہ انداز میں بولا، تو دوسرا چناؤ خودکشی ہی بچتا ہے۔ معاویہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، سوچتا ہوں کہ موت آنے تک زندہ رہنے میں کیا قباحت ہے۔ عقیل نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، بس اسی سوچ کو خود پر حاوی رکھنا، اور اب اٹھو آخری پیریڈ میں حاضری لگوا لیں۔ آخر کب تک اس بےہودہ سے واسطہ رہے گا؟ کلاس روم کی طرف بڑھتے ہوئے بسمہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ شمائمہ خاموش رہی۔ بسمہ نے تجویز پیش کی، بہتر ہوگا کہ وی سی سے شکایت کر لیں، نہیں تو پروفیسر احمد کو بتا دیتے ہیں، وہ خود ہی سمجھا دیں گے۔ شمائمہ نے پوچھا، پہلے پیریڈ کے نوٹس لیے تھے؟ بسمہ پھاٹ کھانے کو دوڑی، نہیں، اور اب میرے سوال کا جواب بھی عنایت فرما دو، لگتا ہے وہ صرف میرا ہی دشمن ہے۔ شمائمہ نے قدم روکتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ کوئی ہماری نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی توہین اور تذلیل کرنا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ میں اسے واقعی دشمن نہیں سمجھتی، وہ میری نفرت کے لائق بھی نہیں رہا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے، میری سماعتیں اب اس کی آواز نہیں سنتی۔ میری جان، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ شمو رانی، تمہاری نفرت اتنی شدید ہو گئی؟ شمائمہ نے قطع کلامی کی، میری نفرت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر ضائع کرتی پھروں، اور سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نفرت کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ بسمہ متفکر ہوئی، یہ شدت پسندی ہے؟ شمائمہ نے نفی میں سر ہلایا، اظہار حقیقت ہے۔ پروفیسر صاحب کلاس روم کے دروازے پر پہنچنے والے ہیں۔ بسمہ نے پروفیسر اخلاق کو دور سے آتے دیکھ کر شمائمہ کو متوجہ کیا۔ چلیں۔ شمائمہ آگے بڑھ گئی۔ سرخ رنگ کی اسپورٹس کار اسٹیٹ عبدالکریم صالح کی کوٹھی کے سامنے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر معاویہ علی صدیقی بیٹھا تھا۔ چوکیدار نے باہر نکل کر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جناب کسے ملنا ہے؟ معاویہ بولا، سیٹھ صاحب کے ڈرائیور، میرا مطلب یوسف صاحب کو۔ چوکیدار نے واپس مڑ کر دروازے کے پٹ کھول دیے۔ چوکیدار کے قریب کار روک کر معاویہ نے کوارٹر کا پتہ معلوم کیا اور آگے بڑھ گیا۔ 2-3 لمحوں بعد کوارٹر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ یوں دل دھڑک رہا تھا جیسے کسی راجکماری کا محل ہو جس کے دل میں رحم کی ہلکی سی بھی رمق موجود نہ ہو۔ آ رہا ہوں بھائی۔ وہ یوسف کی آواز تھی۔ قدموں کی چاپ ابھری، زنجیر کی ہلکی سی کڑکڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور یوسف نے باہر جھانکا۔ آؤ۔ معاویہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ جی چچا جان۔ معاویہ نے سر جھکا لیا تھا۔ یوسف طنزیہ لہجے میں بولا، ایک ڈرائیور کسی سیٹھ زادے کا چچا نہیں ہو سکتا۔ معاویہ دل گرفتگی سے بولا، جب غلطیوں کا اعتراف کر لیا جائے، معافی کو جھولی پھیلا دی جائے، تب بڑوں کو طنز کرنا زیب نہیں دیتا۔ حکم کریں، کیوں زحمت کی؟ یوسف اسے مطعون کرنے پر مصر نہیں رہا تھا۔ معاویہ لجاجت سے بولا، کہیں بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی؟ لمحہ بھر سوچ کر یوسف نے اسے داخل ہونے کا راستہ دیا۔ معاویہ نے جھجکتے ہوئے قدم بڑھائے۔ ایک دروازے پر لٹکتے پردے کو ہلتا دیکھ کر اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ پردے کے لہرانے کا سبب شمائمہ کومل کا وجود تھا۔ بے تاب بصارتوں نے دروازے کو حصار میں لے لیا تھا۔ قوت شامہ نے انوکھی خوشبو کو محسوس کیا۔ دل میں میٹھی کسک جاگی۔ قدموں کو اپنی خوش نصیبی پر ناز ہوا کہ وہ اس راستے پر روانہ تھے جہاں سے شمائمہ گزرا کرتی تھی۔ اس طرف۔ یوسف نے اس کی محویت میں مخل ہو کر بیٹھک کے دروازے کی طرف رہنمائی کی۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر یوسف نے دروازے پر پہنچ کر شمائمہ کو چائے بنانے کا کہا۔
کہ گھر آئے مہمان کا اکرام کرنا اسے آتا تھا۔ فرمائیں، اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے یوسف نے نرم لہجے میں پوچھا۔ معاویہ نے مضطرب انداز میں ہاتھ مروڑے اور ہچکچاتے ہوئے بولا، کہیں میری آمد اور سوال کو آپ اپنی توہین تو نہیں جانیں گے؟ یوسف رکائی سے بولا، وہ میرا مسئلہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میرا مقصد ہرگز آپ کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے، تبھی پہلے میں نے اپنے والدین کو بھیجا اور ان کی زبانی آپ کے انکار کا پتہ چلا تو تصدیق کرنے چلا آیا۔ یوسف تحمل سے بولا، آپ کے والدین نے جو کچھ کہا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ معاویہ لجاجت سے بولا، میں ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں، آپ بڑے ہیں، وسیع ظرف ہے، میری خطا کو معاف کر دیں۔ یوسف بے نیازی سے بولا، معاف کیا؟ میں شمیمہ کو خوش رکھوں گا، آپ کو جیسی ضمانت چاہیے ہوگی دینے کو تیار ہوں، جو ثبوت درکار ہو حکم کریں، جو یقین دہانی چاہیے میں حاضر ہوں۔ یوسف نے اطمینان سے پوچھا، ہر وہ لڑکا جو میری بیٹی کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کرے کیا اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ معاویہ سرعت سے بولا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ یوسف اطمینان سے بولا، شکریہ، آپ نے مجھے وضاحت کی زحمت سے بچا لیا۔ معاویہ گلوگیر ہوا، چچا جان، میں سائل ہوں، مدعی نہیں، درخواست کرنے آیا ہوں، حق مانگنے نہیں آیا۔ یوسف کے جواب دینے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ چوڑیاں بجیں جن کی مترنم ساز نے معاویہ کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ یقیناً شمیمہ چائے بنا لائی تھی۔ یوسف نے دروازے پر جا کر چائے کے برتن پکڑے۔ اس کی سوالیہ نظریں شمیمہ کی جانب اٹھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یوسف اس کے سامنے آ بیٹھا۔ شمیمہ کے ہاتھ کی بنی چائے معاویہ کو کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ اس نے رغبت سے پیالی کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ بظاہر عام سی نظر آنے والی چائے اسے آب حیات سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ اسی لڑکی کی بنائی ہوئی چائے تھی جس کے ہاتھ کے بنے پراٹھے کو اس نے استہزاء کا نشانہ بنایا تھا۔ فرق تھا تو اتنا کہ اس وقت وہ عام تھی اور اب اس سے بڑھ کر کوئی خاص نہیں تھا۔ چائے خاموشی سے پی گئی۔ جو ہی معاویہ نے خالی پیالی میز پر رکھی، یوسف حتمی انداز میں بولا، آپ کی درخواست پہنچ گئی ہے اور معذرت خواہ ہوں کہ میری بیٹی کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ معاویہ ہکلایا، مگر آپ نے تو اسے پوچھا ہی نہیں۔ کسی کا اندیہ لینے کو لمبی چوڑی گفتگو نہیں، فقط نفی یا اس بات میں سر ہلانا کافی ہوتا ہے۔ اگر اعتبار کر سکتے ہو تو مان لو کہ میں نے اپنی بیٹی کے سر کو دائیں بائیں ہلتے دیکھا ہے۔ معاویہ لجاجت سے بولا، کیا آپ کی موجودگی میں اسے 2-3 باتیں کر سکتا ہوں؟ سیٹھ صاحب، سوال وہ کرو جسے عقل اور شریعت کی کسوٹی جائز ہونے کی سند ادا کرے۔ آپ کے پاس رشتہ بھیجنے کا حق تھا اور ہمارے پاس انکار کا اختیار۔ آپ نے اپنا حق استعمال کر لیا ہے، اب ہمارے فیصلے کو بھی وسیع ظرفیت سے قبول کریں۔ معاویہ گڑ گڑایا، میں اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف نے طنزیہ لہجے میں کہا، اپنی خوش فہمیوں پر توجہ دینا بہتر رہے گا، باقی جسے آپ غلط فہمی گردان رہے ہیں وہ اس کا حتمی فیصلہ ہے، جس کے پس پردہ آپ کے کرتوتوں سے زیادہ اپنی حیثیت کا احساس اور والد کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ پوشیدہ ہے۔ حیثیت لڑکے والوں کی دیکھی جاتی ہے چچا جان، باقی آپ بغیر لگی لپٹی رکھے مجھ سے ہر قسم کی تفتیش کر سکتے ہیں، خدا کے لیے مجھے مایوس نہ لوٹائیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، باقی درخواست کروں گا کہ میری بیٹی کو یونیورسٹی میں تنگ نہ کرنا۔ آپ کی پہلی زیادتی کو برداشت کرنے میں ہماری غربت یا بزدلی کا عمل دخل نہیں تھا۔ آپ کی زیادتی کو میری بیٹی کی بے وقوفی کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کرنا پڑا۔ آئندہ ایسی کوئی بھی جسارت قابل مواخذہ ہوگی۔ الحمدللہ سیٹھ عبدالکریم صالح صاحب کے ساتھ میرے تعلقات ملازم اور مالک کی حیثیت سے ہٹ کر ہیں۔ معاویہ کراہتے ہوئے بولا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری پرانی حماقتوں کو بھلا دیجیے، یقیناً میں شمیمہ کو اذیت دینے سے پہلے مرنا پسند کروں گا۔ اس دعوے کو لفظی دلائل کے بجائے عملی مظاہرے سے ثابت کرنا آپ کی نیک نیتی کا ثبوت ہوگا۔ یوسف نے نشست چھوڑی، یقیناً آپ کا وقت کافی قیمتی ہے اور مجھے بھی آرام کرنا ہے کہ ایک ڈرائیور کے پاس رات کے چند لمحات ہی میں سونا ممکن ہے۔ معاویہ مایوسی بھرے انداز میں کھڑا ہوا، گہری نیلی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی تھی۔ وہ منمنایا، شاید میں شمیمہ کے بغیر جی نہیں سکتا۔ آج کا جوان خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر جذباتی ہو کر سوچتا ہے، اسے محبت نہیں حماقت کہتے ہیں۔ معاویہ نے آس بھرے لہجے میں پوچھا، کیا مجھے ہلکی سی بھی امید دلا سکتے ہیں کہ شمیمہ کی رائے بدلنے کی کوشش کریں گے؟ یوسف رکھائی سے بولا، اگر اس کے فیصلے سے ذرا بھر بھی اختلاف ہوتا تو میں ضرور ایسا کہتا۔ معاویہ روندی ہوئی آواز میں بولا، جب اس کا غصہ اتر جائے، جب وہ میری ذاتیوں کو معاف کرنے پر تیار ہو جائے، جب اسے لگے کہ میری سزا پوری ہو گئی ہے،
جب اسے خیال آئے کہ میری اذیتوں کا اختتام ہو جانا چاہیے، جب وہ جان جائے کہ میرے پچھتاوے حقیقت ہیں، جب اسے محسوس ہو کہ میرے دکھوں کا پلڑا اس سے ہونے والی ذاتیوں سے بھاری ہو گیا ہے، جب وہ سمجھے کہ میری محبت میں کھوٹ نہیں ہے، جب اسے یقین آ جائے کہ مجھ سے بہتر اس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، تو اسے بتانا میں منتظر ہوں۔ میری جھولی ہمیشہ پھیلی رہے گی، میری مناجات اسے طلب کرتی رہیں گی، میری امیدوں اور زندگی کا اختتام ایک ساتھ ہوگا۔ یوسف کے چہرے پر دکھ بھری نگاہ ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑی شمیمہ 2 قدم لے کر باورچی خانے میں چھپ گئی تھی۔ بیٹھک سے نکل کر معاویہ نے گہرا سانس لیا۔ شمیمہ کی خوشبو رگوں پے میں اتر گئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر شمیمہ کو مخاطب کرے، معافی کی بھیک مانگے، پوچھے کہ وہ کیسے راضی ہو سکتی ہے، کیسے اس کی زیادتیوں کو بھلا سکتی ہے۔ اگر اس کی توہین اور ہتک چاہتی تھی تو وہ سرعام بے عزت ہونے کو تیار تھا۔ اس کی اذیتوں اور تکلیفوں کی خواہاں تھی تو اس کا تن حاضر تھا۔ اس کی موت کی طلبگار تھی تو اسے تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس ایک بار متبسم ہو کر اپنے مہرے چہرے کی جھلک دکھا دیتی۔ لمحہ بھر کو اس کے قدم رکے۔ اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھا اور پھر سر جھکائے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ یوسف عقب میں چلتے ہوئے اس کی حرکات و سکنات کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن لی تھیں یا دہرانا پڑیں گی؟ وہ دھیرے سے بولی، آپ کی جوابی گفتگو سے مطمئن ہوں بابا جانی۔ یوسف نے اندیشہ ظاہر کیا، یونیورسٹی میں تنگ تو نہیں کرتا؟ شمیمہ ہنسی، ایسے شودوں کے لیے میری بسمہ کافی ہے بابا جانی۔ تم پڑھائی کرو، میں ذرا خبریں سن لوں۔ یوسف اطمینان کا اظہار کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شمیمہ نے کتاب کھول کر سامنے رکھی، نگاہیں کتاب کے صفحے پر دوڑی، لیکن الفاظ کی بجائے ایک دردناک منظر نظر آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا، حد ہوتی ہے بے شرمی اور بے حیائی کی۔ اور بڈھے، تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے؟ اس بد شکل کو برقع پہنا کر امیر لڑکوں کو پھانسے پر لگایا ہوا ہے۔ دوبارہ بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ معاویہ علی صدیقی صاحب کہہ کر مخاطب کرو۔ چند ٹکے کے ڈرائیور ہو، اپنی حیثیت پہچان کے زبان کھولا کرو۔ تم جیسوں کو ڈرائیور رکھنا بھی میں توہین سمجھتا ہوں۔ احمق بڈھے، ڈرائیور ہو تو لہجہ بھی ڈرائیوروں والا سا ہی رکھو۔ تمہاری یہ جرأت کہ معاویہ پر ہاتھ اٹھاؤ، 2 ٹکے کی بد چلن عورت! چھوڑو مجھے، بتاتا ہوں رافع کو کہ کیسے معاویہ علی صدیقی پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ آوارہ، بدکار، بازاری، بشکل گھناؤنی، بشکل گھناؤنی، بشکل گھناؤنی۔ گرم سیاہ خوبصورت آنکھوں سے نکل کر کتاب کے صفحات پر ٹپکنے لگا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے تکیے سے ٹیک لگائی۔ منظر تبدیل ہوا۔ دیکھیں جی، مجھے محبوبہ کی طرف سے ملنے والا پہلا تحفہ۔ آپ لوگ اگر سوچ رہے ہوں گے کہ اس لفافے میں کوئی موبائل، قیمتی گھڑی یا اس قسم کی کوئی اعلیٰ چیز ہے، تو آپ کی سوچ نہایت سطحی ہے۔ اگر کسی کو اس عظیم تحفے کی سمجھ نہیں آ رہی تو وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ دال کا پراٹھا ہے۔ واہ مس بسمہ، واہ! غیر مہذب میں ٹھہرا، ڈرائیور کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں جو اپنی واجبی شکل کو نقاب میں چھپا کر امیر لڑکے پٹاتی پھر رہی ہے۔ بہرحال اسے سمجھا دینا اب میرا پیچھا چھوڑ دے اور خدا رسول کے واسطے دے کر سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں 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 ہاں، معصوم! اتنی بد شکل معصوم آج تک نہیں دیکھی۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ معافی تلافی سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو تمہاری بھول ہے معاویہ، تم اتنے گھٹیا، بدکردار اور نیچ انسان ہو۔ پہلے پتا ہوتا تو تمہیں کبھی موقع نہ دیتی۔ نفرت بھرے انداز میں سوچتے ہوئے اس نے کتاب کو میز پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے چند لمحوں بعد ہی اسے ماں کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ کھانا لے آؤں بیٹا؟ جو ہی وہ خوابگاہ میں داخل ہوا، وہ اس کے پیچھے اندر آ گئی۔ وہ اداسی سے بولا، ملازمہ لے آئے گی۔ عالیہ شفقت بھرے لہجے میں بولی، جن کی مائیں زندہ ہوں انہیں نوکروں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ وہ پھیکے انداز میں ہنسا، کیسی ماں ہو؟ بیٹے کی بھوک کی اتنی پرواہ اور پریشانی کی کوئی فکر نہیں۔ الزام لگا رہے ہو؟ عالیہ دکھی ہو گئی تھی۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتی، شمیمہ کے بغیر آپ کے بیٹے کو کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا اور نہ کچھ اور۔ عالیہ نے منہ بنایا، تمہارے پاپا اور میں گئے تو تھے، انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو میرا کیا قصور؟ وہ خفگی سے بولا، پاپا کے پاس دلائل کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہر کسی کا منہ بند کروا دیتے ہیں، تو شمیمہ کے والد کو کیوں قائل نہیں کر سکتے؟ عالیہ دل گرفتگی سے بولی، کیونکہ دل سے بھی وہ اس رشتے سے راضی نہیں ہیں۔ تمہاری خوشی کو انہوں نے اپنی رضامندی کو
اسے پوچھ ڈالا، لیکن ڈرائیور نے اس رشتے پر وہی اعتراضات جڑ دیے جو خود ان کے دل میں پوشیدہ تھے۔ کیا جواب دیتے؟ خاموشی سے واپس آ گئے۔ ماما، میری یہ تمنا پوری کر دیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ جو کہیں گی کروں گا، جیسا چاہیں گی انداز زندگی اپنا لوں گا، سادے الٹے سیدھے کاموں سے توبہ کر لوں گا، یونیورسٹی سے واپسی پر باقاعدگی سے دفتر میں حاضری بھی لگواؤں گا۔ بس ایک خواہش پوری کر دیں، یہی ایک خواہش۔ وہ یوں للچا رہا تھا جیسے سب کچھ اس کی ماں کے ہاتھ میں ہی ہو۔ عالیہ کو کوفت ہونے لگی۔ کیا وہ دنیا میں اکیلی خوبصورت ہے؟ درجنوں لڑکیاں تو تمہارے رشتہ داروں میں بھری پڑی ہیں، ایک سے ایک پیاری، پرکشش، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ حسب نسب کی۔ کیوں ایک گھٹیا خاندان کی لڑکی کے پیچھے باولا ہو رہا ہے؟ اپنی نہیں تو ہماری عزت و مرتبے کا ہی سوچ لو۔ وہ ناراضگی سے مستفسر ہوا۔ آپ نے شمیمہ کو دیکھا ہے؟ ہاں۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنی ہور پری بھی نہیں ہے کہ تمہارے پاس انتخاب کی گنجائش نہ ہو۔ معاویہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے بہلا رہی ہیں یا خود کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ کھانا لا رہی ہوں۔ بھوکے پیٹ انسان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عالیہ جان چھڑا کر باہر نکل گئی تھیں۔ اس کی واپسی کھانے کے برتنوں کے ساتھ ہوئی۔ معاویہ نے خاموشی سے چند نوالے لیے اور لیٹ کیا۔ عالیہ بھی مزید تکرار کیے بغیر برتن سمیٹ کر نکل گئی تھیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر شمیمہ کو دیکھنے لگا۔ جانے کتنی دیر وہ اس کی موہنی صورت سے دل بہلاتا رہا۔ دماغ میں گزرے وقت کے مناظر اجاگر ہوئے۔ کتنی آسانی سے اس نے معاویہ کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تھا، کتنی جلدی وہ اسے باپ سے ملانے لے گئی تھی، کتنی خوش مطمئن اور پرسکون تھی۔ بڑی معصومیت سے پوچھا تھا، سوچتی ہوں مجھ میں ایسا کیا ہے کہ آپ اظہار محبت پر تل گئے ہیں؟ میری تو شکل بھی آپ نے نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے میں ویسی نہ ہوں جیسی آپ تصور کیے بیٹھے ہیں۔ کاش اس وقت میں نے درخواست کر لی ہوتی کہ پہلے نہیں دیکھا تو اب دکھا دو چہرہ، کتنا اچھا ہوا ہوتا۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو دانستگی میں ہو گیا۔ وقت جب ہاتھ سے نکل جائے اور نعمت چھن جائے تب انسان کے دل میں اس کی قدر جاگتی ہے۔ جوانی میں گزرے بے کیف دنوں کی یاد بڑھاپا گزارنے کا سہارا ہوتی ہے۔ بیمار کو تندرستی کے بے مزہ دن سہانے سپنے جیسے لگتے ہیں۔ بیوہ کی آنکھیں شوہر کی یاد کو جل تھل ہو جاتی ہیں، جس کی زندگی میں شاید اس نے کبھی سیدھے منہ بات بھی نہ کی ہو۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ عجیب قسم کی باتیں سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح ناشتے کی میز پر حاضر تھا۔ ناشتے کے بعد والد کو بے فکری کے ساتھ ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ دیکھ کر اسے اتوار کا پتہ چلا۔ نہ جانے کیوں چھٹی کا دن اسے بوجھل، کوفت زدہ اور تھکا دینے والا لگ رہا تھا۔ خوابگاہ میں جا کر وہ دوبارہ بستر رونے لگا۔ نہ پڑھائی میں جی لگ رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی اور نہ کسی دوسرے مشغلے کی خواہش ہو رہی تھی۔ مخصوص سوچیں تھیں جو دماغ کو تکائے جا رہی تھیں، پچھتاوے تھے جو گھن کی طرح چاٹ رہے تھے، غم کے بادل تھے جو جانے کہاں کہاں سے امٹ کر گھٹا کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ عقل اس صورتحال سے نکلنے کی جگالی میں مصروف تھی، مگر حل ہنوز اوجھل تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سیٹھ محمد علی صدیقی داخل ہوا۔ آئے پاپا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ نکمے ہو گئے ہو یار۔ کرسی گھسیٹ کر اس نے بیڈ کے ساتھ نشست سنبھال لی۔ کمرے کی فضا میں قیمتی سگار کی مخصوص مہک پھیل گئی تھی۔ وہ خاموش رہا، شاید جواب تھا ہی نہیں۔ ایک درخواست لے کر حاضر ہوا تھا۔ دھوئیں کا مرغلہ ہوا میں چھوڑتے ہوئے صدیقی صاحب نے گفتگو کو آگے دھکیلا اور اس کی مایوسی اور بیزاری کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ وجہ معلوم تھی۔ معاویہ سعادت مندی سے بولا، حکم کریں پاپا۔ کاروباری سلسلے میں مسقط جا رہا ہوں، 2 دن وہیں قیام رہے گا۔ ایک بوڑھے کا ہمسفر بننا چاہو گے؟ پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صدیقی صاحب ہنسا۔ کوئی مناسب بہانہ سوچو۔ معاویہ نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ مرہم زخم پر رکھا جائے تو شفا ملتی ہے، زخم کو چھوڑ کر سارا جسم بھی لیپ دیا جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ باپ کو سکھاؤ گے؟ صدیقی صاحب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دہائی دینا طنز کے زمرے میں آتا ہے، یہ علمیت بگاڑنا کہلاتا ہے۔ میرا قصور؟ وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ کیسے مان جاؤں کہ سیٹھ محمد علی صدیقی کسی شخص کو قائل کرنا چاہیں اور انہیں ناکامی ہو؟ صدیقی صاحب شاکی ہوا۔ کافی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں برخودار۔ حقائق ہیں اور یقیناً آپ میری خواہش کو ہلکا لے رہے ہیں۔ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ جس رستے پر قدم بڑھا لیے ہیں وہ منزل کو پہنچتا ہے یا
اندھی کھائی مقدر بنتی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس راہ میں پیچھے مڑنے کی گنجائش ہے نہ سہولت۔ معاویہ نے دل کا حال کھولنے میں کوئی دقیقہ فروزہ گزاشت نہیں کیا تھا۔ ڈرا رہے ہو؟ وہ اسے ایک بچے کی ضد سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ خیر خواہوں کو ڈرایا نہیں مطلق کیا جاتا ہے، صدیقی صاحب طنزیہ انداز میں بولا۔ آگاہی بے خبری پر دی جاتی ہے اور تکرار کو ضد یا ہٹ دھرمی کہتے ہیں، اطلاع نہیں۔ معاویہ ترکی بدرکی بولا۔ گو میں کہہ سکتا ہوں کہ ضد اور ہٹ دھرمی بچے کا حق ہے اور آپ اولاد کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، لیکن کہوں گا نہیں، کیونکہ پھر مجھے اپنے مطالبے کا غلط ہونا تسلیم کرنا پڑے گا، اور سچ تو یہ ہے کہ میری خواہش شریعت کے خلاف ہے، نہ آپ کی بساط سے باہر۔ سیٹھ محمد علی صدیقی ایک ڈرائیور کے قدموں میں تب بھی نہ جھکتا اگر اس کی بیٹی دنیا کی آخری لڑکی ہوتی۔ معاویہ اداسی سے بولا۔ اکلوتے بیٹے کی خاطر والدین اس سے کئی گنا بڑے پہاڑ سر کر لیتے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ والدین کو خیر خواہ تسلیم کرنے والا جب ان کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے تو اس کا دعویٰ لاف زنی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ معاویہ دل گرفتگی سے بولا۔ آپ کی خیر خواہی پر سوال نہیں اٹھایا، نقطہ نظر سے اختلاف کیا ہے۔ صدیقی صاحب کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برخوردار! اختلاف کی بنیاد خلوص پر شک کرنے سے پڑتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا اس معاملے میں خلوص آپ کی ترجیحات کے تابع ہو گیا ہے؟ معاویہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ محمد علی نے منہ بنایا۔ لو، ایک اور الزام! معاویہ خفگی سے بولا۔ آپ کا شمائمہ کی ذات کی بجائے اس کی حیثیت اور مقام پر اعتراض کرنا ثابت کرتا ہے کہ اپنی ترجیحات کو آپ نے بیٹے کی خواہش پر مقدم رکھا ہے۔ اگر وہ کسی دولت مند باپ کی بیٹی ہوتی تو یقیناً آپ مان جاتے۔ اعتراض شخصیت پر کیا جائے یا حیثیت پر، اخلاص کے منافی نہیں ہو سکتا۔ معترض کے مد نظر مستقبل کے حالات ہوتے ہیں، یقیناً ان پر فرد بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کا مقام بھی۔ معاویہ نے انکار میں سر ہلایا۔ فرد کا کردار، اخلاق، جہالت وغیرہ تو ظاہر ہے اثر رکھتی ہے، مقام کی کیا اہمیت؟ اور بیوی کا مقام تو شوہر سے پہچانا جاتا ہے۔ جو میری اوقات ہوگی وہی میری بیوی کی قدر و منزلت۔ سیٹھ محمد علی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، یہاں پہلا سوال حسب نسب، خاندان اور حیثیت کا ہوتا ہے۔ باقی دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ عورت کا کردار فقط شرافت تک محدود ہے۔ اس لڑکی نے ملازم بن کر پرورش پائی ہے، اس کا باپ ڈرائیور ہے، یقیناً اس کی سوچ کی پرواز ہمارے مقام، مرتبے اور حیثیت سے بہت نیچی ہوگی۔ کردار کی تعمیر کو دن، ہفتے یا مہینے نہیں، سالوں کا عرصہ چاہیے۔ معمار نقشے کو مٹا سکتا ہے، بنیاد ڈالنے کے بعد تعمیر میں تبدیل نہیں لا سکتا، اور شمائمہ کی تو بنیاد نہیں، دیواریں بھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسا بس آپ کو لگتا ہے، ورنہ عورت ذات پانی کی طرح ہوتی ہے۔ پانی کو جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یوں ہی عورت کو جس ماحول میں رکھو اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ معاویہ اپنے دعوے سے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ پانی ہمیشہ محلول نہیں ہوتا برخوردار، کبھی کبھی برف کی ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، اور برف کو توڑ کر تو کسی برتن میں ڈالا جا سکتا ہے، مکمل حالت میں نہیں۔ اور ٹوٹی ہوئی چیز بھلا کس کو پسند آ سکتی ہے؟ اس نے گہرا سانس لے کر سگار بجھایا اور معاویہ کو للکارتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اگر حقیقت اگلوانا چاہتے ہو تو بتا دوں کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، شدید نفرت کرتی ہے، اور اس کا تجربہ تمہیں کل ان کے گھر جا کر ہو گیا ہوگا۔ باپ کے انکشاف نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ 2-3 لمحے تو وہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ بمشکل بولا۔ میری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ صدیقی صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ محمد یوسف نے گھنٹی کی تھی، اس دن اپنا تعارفی کارڈ چھوڑ دیا تھا ان کے پاس، اگر ان کی رائے تبدیل ہو جائے تو فون کر لیں۔ اس کی گھنٹی تو آئی، مگر رائے کی تبدیلی کے بجائے تمہاری جسارت کا ذکر تھا۔ تمہارا منہ اٹھا کر وہاں جانا اسے سخت برا لگا تھا، اور اس معاملے میں تو میری رائے بھی اسی کے حق میں جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے کا خود لڑکی کے باپ سے رشتہ طلب کرنا نہایت معیوب بلکہ بےہودہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی لڑکا ثالثہ کا رشتہ مانگنے میرے گھر آیا ہوتا تو شاید زندہ واپس چلا جاتا، مگر اپنے قدموں پر نہیں چل سکتا۔ معاویہ بے نیازی سے بولا۔ والدین کو ان کے ہاں بھیجنے کے بعد اس فعل میں قباحت نہیں تھی، اور میں رشتہ مانگنے نہیں، ان کے کار کی وجہ دریافت کرنے گیا تھا۔ مجھ سے پوچھ لیتے۔ صدیقی صاحب نے ہاتھ سیدھے کیے اور پھر سر کے پیچھے باندھ کر سر ہتھیلیوں پر ٹیک دیا۔ کیا آپ مطمئن کر پاتے؟
صدیقی صاحب طنزیہ لہجے میں بولا۔ غلط فیصلے پر اڑ جانے والا شخص بظاہر مطمئن ہو بھی جائے مگر وہ تسلیم نہیں کرتا، اس لیے یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، البتہ تمہیں حقیقت سے روشناس کرا سکتا تھا۔ معاویہ نے منہ بنایا۔ اب کرا لیں۔ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر پانی خیز مسکراہٹ ابھری۔ سچ سننے کا حوصلہ ہے؟ معاویہ دعوے سے بولا۔ صرف شمائمہ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ وہی شمائمہ جس کے باپ کے گریبان سے پکڑ کر کہا تھا، بڈھے تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے، اور مجھے بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ اور کیا کہا تھا؟ تم جیسے احمقوں کو میں ڈرائیور بھی نہیں رکھتا۔ اور اپنی پیاری محبوبہ کو فرمایا تھا رافع، بدشکل، 2 ٹکے کی بازاری عورت، منحوس، گھناؤنی، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے ہو یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا تم اتنے خوش فہم ہوگے۔ آپ کو؟ معاویہ نے ہگلاتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا مگر اس کا سوال سنے بغیر محمد علی قطع کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا خیال ہے ایک ڈرائیور کے منہ سے انکار سن کر میں اصلیت جاننے کی کوشش نہیں کروں گا؟ میں نے تو یہ بھی معلوم کروا لیا کہ تم نے باپردہ لڑکی کا نقاب بھری کلاس میں اتروایا تھا، اس کی توہین اور تذلیل کرتے رہے اور اس کی شکل دیکھ کر تمہارے سر پر محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ محمد علی نے طنزیہ ہنکار ابھرا۔ برخودار تم اس کی نظروں میں گر چکے ہو، اور کیا بھلی سی کہاوت ہے کہ پہاڑ سے گرنے والے کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے، نظروں سے گرنے والے کی نہیں۔ اس بات کو یہیں بند سمجھو کیونکہ تم اس کا آخری انتخاب بھی نہیں ہو سکتے۔ معاویہ نے دانت پیسے۔ آپ کی معلومات کا ذریعہ عقیل ہے؟ کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، موضوع بحث مسئلے کا حل یہی ہے کہ تم شمائمہ کا خیال دل سے نکال دو، اور چونکہ بات کھل ہی گئی ہے تو یہ بھی کہوں گا کہ کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، بلکہ باہر چلے جاؤ، کسی اچھی یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ معاویہ نے جھجکتے ہوئے دعویٰ کیا۔ وہ اپنی بات پر بے نیازی اور بے پرواہی کے جتنے خول چڑھا لے، میری محبت کو دل سے نہیں کھرچ سکتی۔ محمد علی نے بحث کو سمیٹا۔ حقیقت سے نظریں پھیر کر کب تک خود کو بہلاؤ گے؟ معاویہ خاموش رہا۔ شاید اس کے پاس جواب ختم ہو گئے تھے، شاید تکرار اسے بے فائدہ لگی تھی، شاید اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، یا شاید اسے سوچنے کی مہلت درکار تھی۔ سیٹھ محمد علی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر نکل گیا۔ معاویہ نے تکیے پر سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شمائمہ کی دلکش صورت چھم سے نظروں کے سامنے آ کودی۔ وہ غلامی کے انداز میں بڑبڑایا، ضبط کا آخری کنارہ ہے، لوٹ آ، اس قدر سزا مت دے، اپنے پہلو میں سر کو رکھنے دے، دل میں بے شک جگہ مت دے۔